سورہ اللہ آپ کا بھلا کرے غافر، سورہ مومن جس کو کہا جاتا ہے، نزول نمبر 60 ہے، اور سورہ زمر کے بعد اس کا نزول ہے۔ دعویٰ ہے مولانا نفی الشرک فی الدعاء، صرف اللہ کو بلاؤ، غیر اللہ کو نہ بلاؤ، نفی الشرک فی الدعاء۔ سورہ زمر میں ابھی فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سورہ زمر میں آپ کے سامنے، اور یہاں پر فرماتے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اور حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ حوامیم میں اصل طور پر یہی حامیم یہ سب کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، آدمی توحیدی تھا تو ذہن بھی اس کا توحیدی جی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب نازل شدہ کتاب، کائن من اللہ، نازل من اللہ، کائن من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو کہ غالب ہے، العلیم اپنے علم کی روشنی میں علم بھی رکھتا ہے، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا، وقابل التوبہ، یہ سب اللہ کے لیے صفت بنیں گے۔ اور مسئلہ وہی ہے چونکہ اسم فاعل جبکہ استمرار کا معنی اس سے مقصود ہو، استمرار، تو اس طرح پھر یہ کہ وہ دوام کا افادہ، اس کا تعریف کا فائدہ دیتا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوبہ، اور توبہ کو قبول کرتا ہے شرکیات وغیرہ سے، شدید العقاب سخت گرفت والا ہے، ذی الطول بڑی قدرت والے اور گنجائش والی ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لا الہ موجود الا ہو، الیہ المصیر، الیہ مسیر ہونا، اسی کے پاس لوٹ کر کے جائیں گے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اب اس کے بعد یہ سب کچھ اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ کی آیات قدرت کے اندر جھگڑتے نہیں ہیں، مگر الا الذین کفروا، یہ فاعل ہو گیا، کافر ہی جھگڑتے۔ جب یہ صورت ہے تو اب کافر جھگڑتے، خدا کے دشمن بھی ہے لیکن پیسے ہے ان کے پاس، فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، لا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کا شہروں کے اندر سفر کر لینا اور گھومنا پھرنا، لا یغررک تقلبهم فی البلاد، شہروں میں ان کا گھومنا پھرنا پلٹ پڑنا، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کذبت، یہ ایسے بدماش قسم کے لوگ ہیں، خدا کی تکذیب کرنے والے، ان کا حشر بھی وہی ہوگا سابقہ قوموں کا ہوا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کر دی، والاحزاب، احزاب الکفار، اور کفار کی ایک جماعت، من بعدہم، ان کے بعد نوح کے بعد عاد اور سمود، وہمت کل امت، اور ہر جماعت نے اللہ کا کہ پکا ارادہ کر لیا، برسولہم، اپنے رسول پر، اللہ کا بھلا، کل امت برسولہم، اپنے رسول پر ارادہ کر دے اس کی تکذیب کا، لیاخذوہ، تاکہ اپنے نبی کو پکڑ لے، وجادلوا بالباطل، اور ہمیشہ انہوں نے اللہ کا بھلا کر باطل کے ذریعے سے جھگڑتے رہے، بایراد الباطل، باطل کو پیش کر کے انہوں نے جھگڑنا کیا، لیدحضوا بہ، تاکہ اس باطل کے ذریعے سے، لیدحضوا، لیزیلوا بہ التوحید، الحق التوحید، توحید کو وہ ہٹا دیں، لیکن یہ کہ فاخذتہم، میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان عقابی، میری گرفت کو دیکھ لو۔ حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، کافروں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کلمہ عذاب اللہ کا ثابت ہو چکا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بدل استعمال ہے، پہلے 11ویں پارے میں بھی گزرا، کلمۃ ربک سے انہم اصحاب النار، یہ جہنم، فرماتے حقا کائنا کذالک، اس طریقے پر اللہ کا فیصلہ کافروں پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اصحاب النار ہے۔ الذین یحملون العرش، مبتدا بنے گا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے، ومن ثبت حولہ، اور عرش کے دائیں بائیں، یہ سارے کے سارے یہ مبتدا، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح پڑھتے، ویؤمنون بہ، ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، یا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، علم اور رحمت کے اعتبار سے تو ہر چیز پر وسیع ہے۔ جب یہ صورت ہے ان وسعت رحمتوں کا، جب آپ کی رحمت وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، توبہ والوں کے لیے مغفرت کر دو، واتبعوا، جنہوں نے توبہ کیا، واتبعوا سبیلک، آپ کے راستے کی پیروی کر دی، وقیم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچا دے۔ ربنا، در میں معترض ہوگا، وادخلهم جنات، اے اللہ باغات، جنات عدن، عدن کی باغات میں، التی وعدتہم، جن کا آپ نے وعدہ ان کو کیا، ومن صلح، من صلح کا عطف ہے وعدتہم میں، ہم ضمیر پر اللہ کا بلا، وعدتہم ومن صلح، اور وہ لوگ کی جو نیکوکار ہیں، من آبائہم، ان کے آبا و اجداد، وازواج، ان کے ازواج، وذریات، ان کے اولاد سے، ان کو بھی ہے اللہ آپ نے جن کا وعدہ کیا ان کو بھی جنت، یا ایک تو وعدتہم میں ہم ضمیر پر، یا من صلح کا عطف کریں گے ادخلہم، ادخلہم جنات عدن
عبادنا التي وعدتهم وادخل من صلح، سمجھے، وادخل من صلح، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ادخلهم ہم ضمیر پر اس کا عطف ہو، وادخل من صلح، وادخل من صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز، تیری ذات غالب بھی ہے، الحکیم و حکمت والی ذات بھی ہے، وقهم السیئات، اے اللہ برائیوں سے ان کو یہ کہ بچا دے، یعنی بدعملی کی سزا سے ان کو بچا دے، قہم کے امر کا صیغہ ہے اور ہم مفعول اول ہے، سیئات مفعول ثانی، ومن تقی ہے السیئات، جس کو برائی سے تو بچائے گا یوم الدین، قیامت کے دن، فقد رحم تو اس پر آپ کا یہ ہے کہ آپ کا رحم ہو گیا، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی یہ ہے کہ کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم، یہ وہی آ گیا مسئلہ، ان الذين كفروا ينادون، جنہوں نے کفر کر دیا، ينادون، اور جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جہنم میں داخل ہو جائیں گے ان کو پکارا جائے گا، جہنم کے خزنہ ان کو پکاریں گے، ينادون تو مبنی للمفعول ہے لیکن پکارنے والے کون ہوں گے؟ جہنم کے داروغہ ہوں گے، وہ کہیں گے اے ظالمو، اب ایک دوسرے پر آپ ناراض ہو رہے، ناراض ہو جاؤ ایک دوسرے پر، لیکن لمقت اللہ، خدا کا غصہ، اکبر من مقتكم انفسکم، تم جو ایک دوسرے پر پھٹکار لعنتیں کرتے ہو اس غصے سے خدا کا غصہ بڑھ کر کے، ارے کچھ پہلے پڑا نہیں پڑا، یہ کل سورہ زمر میں جھگڑا ان کا آپس میں ہو گیا تھا، سمجھے، جھگڑا ہو گیا تھا، تابعین اور متبوعین جو ایک دوسرے کو لعنت بھیجتے رہے، ارے منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچوں، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان، سمجھے، یہ مقت میم اصلی ہے، یہ غصے کے معنی میں آتا ہے، سمجھ شریف میں، اور ایک آتا ہے مقتن، وہ مقتن محبت کے معنی میں آتا ہے، بخاری میں مستقل اس پر باب ہے مولانا، سمجھ شریف میں خود اس میں وہ ومکن ہے، ومکن سے مقتن، جیسے کہ وعدن سے عدتن، وہ ومکن سے مقتن، سمجھے، یہ مقت کا میم اصلی ہے، سمجھ شریف میں، اور اللہ کو تا اصلی ہے، میم بھی اصلی ہے، تا بھی اصلی ہے، اور وہاں پر ومکن سے مقتن، مقتن کا تا وہاں اصلی نہیں ہے، وہ عدتن والا تا ہے، تھوڑا سا مجھے خود بخاری پڑھاتے ہوئے مجھے خود اشکال ہو گیا تھا، سمجھے، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان، جب آپ کو ایمان کی طرف یہ کہ پکارا جا رہا تھا دنیا میں، لیکن فتکفرون، آپ انکار کرتے تھے، قالوا کہیں گے یا ربنا امتنا سنتين، آپ نے ہمیں 2 موت دے دیا، وحیتنا سنتين، اور 2 آپ نے یہ کہ زندگیاں آپ نے ہمیں دے دی، یہ وہی ہے جو آپ سے عرض کر دیا، کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کس سے مستثنا ہے، حضرت حزقیل کی دعا سے وہ جو 12,000 آدمی زندہ ہو گئے، ان کے 3 موت اور 3 حیات ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم لا موتوا فماتوا ثم احیاهم، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی 3 موتیں اور 3 حیات ہیں، حضرت عیسیٰ جن کو زندہ کرتے تھے ان کے بھی 3 موتیں 3 حیات ہیں، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، سمجھ شریف میں عام ضابطہ ربنا امتنا سنتين واحیتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اپنے گناہوں کے اعتراف ہے، فہل سبیل، ہے کوئی راستہ من زائد ہے، فہل سبیل الی خروج، نکلنے کی طرف کی، دنیا کی طرف نکل کر کے جائیں، اے اللہ اب ٹھیک ہو جائیں گے، فہل سبیل، جب یہ صورت اذا کان الامر کذالک فہل سبیل الی خروج من الی الدنیا، دنیا کی طرف نکلنے کی کوئی راستہ ہے، ذالک، اللہ فرمائیں گے یہ عذاب، ذالک یہ عذاب، یہ اس لیے ان پر ہوگا، بأنہ میں ضمیر شان ہے، ذالک العذاب، عذاب، یہ عذاب واقع اس پر اس لیے واقع ہے، بأنہ شان یہ کہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ کو دنیا کے اندر اکیلا پکارا جاتا تھا، کفرتم بھی، تو آپ انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ اگر یہ بھی نائب فاعل ہوگا اور اللہ کے ساتھ شرک ہوتا تھا تو تؤمنوا، آپ ایمان لاتے تھے، جب یہ صورت ہے اللہ کا بھلا کریے کہ اب اذا جاء وقت الحساب، اب حساب کا وقت آ گیا، خیال کر لینا، فالحکم للہ العلی الکبیر، اللہ بلند و بالا اسی کی حکومت چلے گی، هو الذی یریکم آیاتہ، اب علو شان پر اللہ تعالیٰ دلائل پیش کر رہا اپنے علو شان پر، هو الذی یریکم آیاتہ، جو اپنے آیت قدرت آپ کو دکھاتا ہے، وینزل لکم من السماء، بادلوں سے رزق تمہارے لیے اتارتا ہے، وما یتذکر بہذہ الآیات، ان آیات کے ساتھ نصیحت حاصل نہیں کرتے ان سے، الا من ینیب الی اللہ، مگر وہ آدمی کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جب اللہ ہی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اذا کان الامر کذالک، جب یہی صورت ہے، ان قدرتوں کا مالک اللہ ہے، تو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لہذا اللہ ہی کو پکارو، درالک مخلصین لہ الدین العبادت، صرف اسی کو اللہ کا اسی کی عبادت کرو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کر دے اس سے کچھ نہیں، وہ رفیع الدرجات، وہ رفیع الدرجات، اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ درجات کا مالک ہے، ذو العرش،
عرش والی ذات ہے، یلقی الروح، وہ وحی کو اتارتا ہے، من امری، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے وہی اتارتا ہے۔ یہ روح سے مراد وہی ہے۔ سورہ نحل کے ابتدا میں جو آپ سے سمجھے وہاں پر اتامر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور اسی طریقے پر آج بھی آپ کے سبق میں آئے گا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ وہی سے روحانیت حاصل ہوتے ہیں، روحانیت معنوی، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس روح سے یہ بدن کے اندر روح آ جاتی ہے جسمانی، اسی طریقے پر وہی سے بھی روحانیت آ جاتی ہے۔ لیکن کائنات کی بقا کا سبب یہ وہی ہے، کائنات کی بقا کا سبب جیسے کہ آپ کی زندگی کا مدار آپ کی روح پر ہے، روح ہے تو آپ ہے، نہیں ہے تو آپ ڈھیر ہو جائیں گے، لیکن کائنات کی روحانیت کا سبب وہ وہی ہے، وہی ہے، دین ہے، تو یہ کائنات برقرار ہے، ورنہ یہ کہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ یلقی الروح، اللہ وہی اتارتا ہے روح من امری، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، وہ محمد رسول اللہ، لینذر، یہ اس لیے اتارتا ہے یلقی الروح کے لسان، لینذر یوم الطلاق، تاکہ ملاقات والے دن سے ڈرائیں، سمجھے، ملاقات والا دن قیامت کا ہے، اور یوم ہم بارزون، یہ یوم الطلاق سے بدل بنے گا، یوم ہم بارزون، جس دن یوم یبرزون، یہ قبروں سے نکل جائیں گے، سمجھے، جس دن ظاہر ہو جائیں گے، یوم ہم بارزون، ظاہرون، یہ ظاہر ہو جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی بھی حالت اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ یقول اللہ اس دن فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ یقول، پھر خود اللہ جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ کے۔ مولانا جب سب کو موت آ جائے گی، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، سمجھ میں سوائے چند فرشتوں کے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، انبیاء بھی سوئے ہوں گے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں، انبیاء بھی سوئے ہوئے سارے کے سارے۔ اس کے بعد اللہ اعلان فرمائیں گے، ایتها العظام البالیہ والاجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، ایتها العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیاں زمین کے اندر جہاں بھی کائنات میں، والاجسام الفانیہ، اور اے فنا ہونے والے اجسام، قوموا الی ربکم، اٹھو، سب اٹھیں گے، اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، حکومت میری ہے، سمجھے، اب گواہ بن جاؤ کہ کسی کی حکومت، نہ زرداری کی نہ شہباز شریف کی، کسی کی حکومت نہیں ہے، اللہ کی۔ یقول اللہ فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کا دن، قیامت کے دن، ہر نفس کو کہ جو اس نے دنیا کے اندر جو کمائی کی ہے، جو کردار ادا کیا، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ لا ظلم کائن الیوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد حساب کرنے والے ہیں، اور یہی ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی حضرت اقدس صلی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، جانور کو جیسے دوہ لیتے ہیں، اس سے بھی جلدی میں اللہ پوری کائنات کا حساب کرے گا۔ وانذرہم، کتنا ذہین آدمی تھا، کتنا ذہین آدمی تھا۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک آدمی کو شیشے میں بند کرے، جیسے کہ آئی سی یو میں بند کرتے، بالکل شیشے میں اس کو بند کر دے، تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ سب کو میں رزق دوں گا، اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ اس کو شیشے میں بند کر کے لوگوں نے اوپر رکھا ہے، اس کو رزق کہاں سے ملے گی جب اللہ نے ذمہ داری لی ہے؟ فرمایا جہاں سے اس کی موت آتی ہے، رزق بھی وہیں سے آتی ہے۔ شیشے کے اندر بند کر کے رکھو، موت آئے گی نہیں آئے گی؟ فرمایا جب موت کہاں سے کس طرح آتی ہے تو رزق بھی اسی طریقے پر آئے گا۔ موت جب آ سکتی ہے تو رزق بھی اس کو آ جائے گا۔ آدمی بڑا ذہین تھا، مول سے غضب کا ذہین تھا، فصیح بھی تھا، ذہین بھی تھا، سمجھے۔ یوم العازفۃ، اور ان کو ڈرا دے یوم العازفۃ، قریب آنے والے عذاب سے، سمجھے، وہ قیامت کا دن ہے، یوم العازفۃ، عازفۃ العازفۃ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، یوم العازفۃ، اور اس یوم العازفۃ سے بدل ہے اذ القلوب کائنۃ لدى الحناجر، فرماتے کہ جب اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دل، جس وقت یہ ہے کہ دل وہ غم میں اللہ آپ کو بھلا کیا ہے، وہ ہنسلیوں تک یہ ہے کہ پہنچیں گے، اور کاظمین، پریشان ہو کر کے، غم سے نڈھال، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالمین کے لیے کوئی مخلص دوست بھی نہیں ہوگا، سفارشی بھی نہیں ہوگا، ایسا سفارشی یتاؤ جس کی بات مانی جائے، یہ صفت بنے گا شفیع کے لیے۔ اللہ نور شاہ کشمیری کا قانون آپ کو بتا چکا کہ قید اور مقید دونوں کی نفی،
وانذرهم یوم العازفۃ اذ القلوب واصلۃ لدى الحناجر، ہنسلی تک اللہ کو، یعنی لوگوں کے دل منہ تک آ جائیں گے، کاظمین اللہ کو بہت پریشان، ما للظالمین حمیم ولا شفیع یطاع یعلم خیانۃ الاعین، یہ خائنہ مصدر ہے، یہ اسم فاعل ہے لیکن یہ اسم فاعل نہیں ہے، مصدر ہے، اسم فاعل کے وزن پر یعلم خیانۃ الاعین، اللہ تعالیٰ یہ کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفیہ صدور، اور لوگوں کے سینے جن کو چھپاتے اس کو بھی خدا جانتا ہے، خائنۃ الاعین پر اس کا عطف ہے۔ اس لیے ساتھی بتاتے جن کو بد نگاہی کی بیماری ہے وہ اس آیت کو پڑھیں اور یہ سمجھے کہ ایک قرض ہے، جب میں کسی کی خاتون کو دیکھ رہا ہوں تو یہ قرض اللہ میری بیٹی سے، میری بہن سے اللہ اس کو اتارے گا، اور میرے بھائی سے بھی، میری بیوی سے اللہ اس کو اتارے گا۔ جب یہ ذہن ہوگا تو انشاءاللہ اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ فیصلہ حق کا کرتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے، مبتدا، لا یخزون بشیء، وہ فیصلے ہی نہیں کر سکتے چیزیں کہ حق یا نہ حق، تو بات کی بات ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اولم یسیروا یغفلون، یہ غافل ہے، ولم یسیروا فی الارض، زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا، دیکھے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ان کا انجام کیا ہو گیا، کانوا هم اشد من قوۃ، وہ ان سے مضبوط تھے قوت کے لحاظ سے، وآثارا، اور ترک آثار کے اعتبار سے، آثارا ترک آثار کے اعتبار سے انہوں نے کتنے، جیسے محلات، ترک یہ ان کے اثرات ہیں، محل چھوڑے، بلڈنگیں چھوڑے، باغات بھی چھوڑے، کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ ارے کچھ پھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ کانوا هم اشد من قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا، وما کان لهم من اللہ من واق، اور اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، من واق میں من زائد ہے، یہ اللہ اور کانا کیسے میں لہم خبر مقدم بنے گا، ذالک، یہ الاخذ بالعذاب، ذالک کا مشان الاخذ بالعذاب، یہ عذاب میں اللہ کیسے پکڑے گا، یہ اس لیے پکڑتا ہے، ثابت بانہ کانت تاتیہم رسلہم، انبیاء ان کے پاس لے کر کے آتے تھے، بالبینات، معجزات، فکفروا بها، انہوں نے ان کا معجزات کا انکار کیا، فاخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے اس انکار کی وجہ سے ان کو پکڑا، انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ کی ذات طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت گرفت والی سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دے کر کے بھیجا، وسلطان مبین، اور حجت غالبہ دے کر کے آپ کو بھیجا۔ فرماتے کہ الی فرعون و حامان و قارون، ان کے پاس، فقالو، جب یہ حضرت موسیٰ پہنچے، فقالو، انہوں نے کہا کہ ھذا ساحر کذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے موسیٰ کے بعد، فلما جاءہم بالحق، جب یہ ہے کہ ان کے پاس وحی اور رسالت لے کر کے آ گئے موسیٰ علیہ السلام، من عندنا، ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کہا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لائے ان کی اولاد کو بھی قتل کرو، واستحیوا نساءہم، ان کی اللہ کو ملک عورتوں کو زندہ رکھو، وما کید، یہ ساری تدبیریں کافروں کی تھیں، لیکن طے شدہ ہے، وما کید الکافرین الا کائن فی ضلال، وہ رائگان اور فضول ہی، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیکار، اور یہ ہے کہ رائگان کافر کی تدبیر جاتی ہے، تدبیریں کی جس کو قتل کرنے کے لیے وہ اس کے گھر میں پلا، وہ اس کے گھر میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پلا۔ یہ جو موسیٰ تھے، موسیٰ ابن عمران، سمجھے، موسیٰ ابن عمران، حضرت موسیٰ ابن عمران، اور ایک وہ سامری جو تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کی والد نے اس کو پکڑ کر کے لے جا کر ایک غار میں رکھا کہ لوگ فرعون اس کو قتل نہ کریں، جبریل جا کر کے اپنے یہ کہ دستے مبارک سے جبریل اس کو شہد پلاتا تھا، اور وہ بڑا ہو گیا، گوشالہ اس نے بنایا، شرک کیا، اور جو فرعون کے گھر میں پلا وہ رئیس، اللہ آپ کا بھلا کرے، رئیس الموحدین بنا، سمجھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہ اس لیے موسیٰ الذی ربہ فرعون مرسل، موسیٰ الذی ربہ فرعون مرسل، موسیٰ الذی ربہ جبریل کافر، موسیٰ الذی ربہ فرعون، وہ موسیٰ کی جس کی تربیت فرعون نے کی، فرمایا مرسل، وہ رسول بن گیا، موسیٰ الذی ربہ جبریل نے جس کی تربیت کی کافر، وہ کافر بن گیا۔ خدا کی مرضی ہے جی، سمجھے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جو ان کے ساتھ یہ کہ ایمان لانے والوں کی اولاد کو قتل کرو، واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال، لیکن کافرین کی تدبیریں وہ رائگان جاتی ہے ضلال، اور یہ کہ دور بھٹکنے والی صورت ان کی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جس کی اندیشہ کی وجہ سے کیا وہ تو زندہ رہا اس کے گھر میں۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، سمجھ میں، جیسے کہ ہمارے مست حضرات وہ بندے ہوئے تھے، چھوڑو مولویوں کو قتل کریں،
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلائے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا رب کون ہے۔ یہ لوگ خدا سے کشتی لڑنے والے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، میں ڈر رہا ہوں کہ تمہارے قیمتی دین کو، مذہب کو موسیٰ بدل دے گا۔ دین کیا ہے؟ شرک، مشرک کا بچہ، سمجھ شریف میں کہ موسیٰ تخریب کار ہے۔ او ان یظہر فی ارض مصر، سرزمین مصر کے اندر الفساد، فساد، توحید فساد ہے، اور شرک جو ہے نا وہ تمہارا دین قیمتی ہے۔ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، آپ نے سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھا، تمہارے قیمتی مذہب کو موسیٰ ختم کرنا۔ قیمتی مذہب کیا ہے؟ ٹٹی کا بچہ، تیرے پیٹ میں ٹٹی ہے اور تو انا ربکم الاعلیٰ، وہ رب بھی بن گئے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں۔ ولیدعو ربہ، چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا دے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، وہ تمہارے مذہب کو بدل دے گا، شرک والا مذہب ہے۔ او ان یظہر فی الارض، فی الارض کا معنی فی ارض مصر، مصر کی سرزمین کے اندر ظاہر کر دے گا الفساد، فساد کو، یہ تخریب کاری حالات کو خراب کریں گے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، میں تمہارے اور اپنے پروردگار کے پناہ میں آ جاتا ہوں، من کل متکبر، ہر متکبر سے، اور من عز یعوذ کے بعد داخل ہو جائے جس پر وہ بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ فرعون کو کہہ رہا ہے ہر متکبر سے، لا یؤمن، ایسا متکبر، متکبر کے لیے صفت ہے جملہ لا یؤمن بیوم الحساب، حساب و کتاب والے، آخرت والے دن پر جس کا ایمان نہیں ہے، میں خدا کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اس قسم کے خبیث سے اللہ مجھے پناہ دے۔ وقال رجل مومن کائن من آل فرعون، آل فرعون کے ایک آدمی نے، یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، شمعان نام تھا، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے مسلمان ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ پر اس کا ایمان تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت وقال رجل مومن کائن من آل فرعون، آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، یہ بھی رجل کی صفت ہے جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اتقتلون رجلا، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، اور ظالموں اتقتلون رجلا، آپ لوگ یہ کہ قتل کرتے ہو ایک ایسے شخص کو، کس وجہ سے؟ لأن یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حال یہ کہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ معجزات لے کر کے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے۔ فرماتے ہیں ان یکو صادقاً وان یکو کیا ہے، وان یکو کاذباً، اگر وہ جھوٹ ہوگا، موسیٰ علیہ باللہ جھوٹ ہوگا، فعلیہ کذبہ، تو پھر یہ کہ اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا، علی ضرر کے لیے۔ وان یکو صادقاً، اور اگر وہ سچا ہو اور آپ اس کی تکذیب کریں، اس کے قتل کریں، تو یصبکم بعض الذی یعدکم، تو جن عذابوں سے آپ کو ڈرا رہا ہے وہ، یا جن کا وعدہ کر رہا ہے وہ عذاب آپ کو پہنچیں گے، اور آپ لوگ چونکہ اس وقت مسرف ہوں گے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، اور یاد رکھ لو ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، جو حد سے تجاوز کرنے والا اور کذاب ہو خدا کبھی اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم، اس حضرت حزقیل نے بتایا یا شمعان نے بتایا، یا قوم لکم الملک، لکم خبر مقدم بنے گا، الملک مبتدا ہے، لکم ثابت کائن، یا قوم یعنی الملک کائن لکم اليوم، آج یہ ہے کہ تمہاری حکومت ہے، اور ظاہرین یہ حال بنے گا لکم سے، تمہارے لیے دراحال ہے کہ تم ہی غالب ہو، غالبین فی ارض مصر، سرزمین مصر کے اندر تم غالب ہو، تمہاری حکومتیں کر لو، لیکن یہ بتا دو کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، جب اذا جاءکم العذاب، اصل یہ کہ ان جاءنا مل گیا آگے، ان جاءنا العذاب، اگر عذاب ہمارے پاس آئے گا، فمن ینصرنا من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ خدا کی بندو اس طریقے پر نہ کرو۔ ان جاءنا العذاب، اللہ کا عذاب برحق ہے اگر وہ آ جائے گا، نبی کی تکذیب کے بعد اگر عذاب آ جائے گا، فمن ینصرنا من باس اللہ، اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ قال فرعون، جملہ استئنافی، فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں وہی راستہ آپ کو دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اپنے لیے جو رائے رکھتا ہوں، میں آپ کو وہی مشورہ دوں گا۔ یہ اس کو میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رویتوں سے سمجھتا تھا، اریکم اور ارا کو، ایک وہ مجرد ہے، اور اریکم افعال سے اللہ آپ کا بھلا، دونوں کو رویتوں سے سمجھتا تھا، لیکن کئی زمانہ میں نے ترجمہ، لیکن عربوں سے پھر یہ کہ سیکھا کہ یہ اللہ کا رویتوں سے، میں آپ کو وہی دکھاتا ہوں جو کہ میں خود دیکھتا ہوں، میں آپ کو وہی راستہ دکھاتا ہوں جو خود میں دیکھتا ہوں، اپنے لیے اچھا دیکھتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ رویتوں سے نہیں ہے، یہ دونوں مجرد ہو یا مزید ہو، دونوں کا ماخذ اشتقاق رائن ہے، لہذا ما اریکم، میں آپ کو رائے نہیں دوں گا مگر وہ جو رائے میں خود رکھتا ہوں۔ سمجھیں، فرماتے کہ یہ رائن سے ہے، ماخذ اشتقاق رویتوں نہیں ہے۔
मा उरीकुम इल्ला मारा वमा अहदीकुम, मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं करूँगा मगर इल्ला सबील अर्रशाद, हिदायत वाले रास्ता आपको बता दूँगा। वक़ाल अल्लज़ी आमन, हज़रत हज़कील ने या हज़रत शमआन ने बताया, अल्लज़ी आमन जिसने ईमान लाया, या कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब, जैसे कुफ़ार के अहज़ाब के दिन की तरह के दिन से मैं डरता हूँ तुम्हारे लिए, इस किस्म का अज़ाब ना आ जाए। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब, अहज़ाब के दिन की तरह, और वो क्या है, इस मिस्ल से बदल बनेगा अल्लाह का, मिस्ल दाब कौम नूह, यानी जैसे कि अल्लाह का मिस्ल दाब कौम नूह व आद व समूद वल्लज़ीन मज़ौ मिन बादिहिम, जो इनके बाद ये कि गुजरे, या कानू माहू, जो इनके बाद, इनके दिन की तरह, और इनकी अल्लाह को भला करिए कि अज़ाब की तरह तुम पर अज़ाब ना आ जाए। और यह है कि जब अल्लाह आपको हलाक करेगा तो अल्लाह ज़ालिम नहीं होगा, बल्कि ज़ालिम तो आप खुद है। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल-इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म का इरादा नहीं करता। हलाक हो जाओगे तो मुशरिक बनोगे, और शिरक वाला आदमी अल्लाह आपको भला करिए कि वो खुद ज़ालिम होता। वया कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौम तनाद, ऐ मेरे कौम मैं डरता हूँ आप लोगों के लिए यौम तनाद, पुकार वाले दिन से। पुकार वाला दिन यौमुल क़यामत है, समझे में, यौम तनाद। और यौम तनाद से बदल है यौम तुवल्लून मुदबिरीन, जिस दिन आप यह कि हिसाब से अल्लाह आपको भला के पुष्ट फेर करके भाग जाओगे। यौम तुवल्लून तनसरिफून मुदबिरीन, पुष्ट फेर करके आप भाग जाएंगे। लेकिन मा लकुम मिन अल्लाह आसिमुन, आपको कोई बचाने वाला खुदा के अज़ाब से नहीं होगा। वमन युज़लिलिल्लाहु, खुदा जिसको गुमराह कर दे, फमा लहू हाद मिन ज़ायद है, उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। वलक़द जाअकुम यूसुफ, ये किब्तियों को खिताब है, वो आले फ़िरौन, रजुल मिन आले फ़िरौन, वो किब्तियों को खिताब करके कह रहा है, ए किब्तियों, लक़द जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्ल, मूसा से पहले हज़रत यूसुफ भी जाअकुम बिल बय्यिनात, मोअज़िज़ात लेकर के आए आपके पास, दलाइल वाज़े लेकर के आ गए। फमा ज़िल्तुम फ़ी शक्किन काइनीन फ़ी शक्किन, आप मुसलसल शक में पड़े हुए थे, मिम्मा, उस तौहीद से कि जाअकुम बिही यूसुफ, जो यूसुफ लेकर के आ गए। चूँकि हज़रत मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के औलाद में से सबको, सुभान अल्लाह, तुमने एक किब्तियों, पहले तो यूसुफ की भी तो इस तरीके पर आपने क्या कर दी, तकज़ीब कर दी। फमा ज़िल्तुम वाक़ईन फ़ी शक्किन, आप मुसलसल पड़े रहे शक में, मिम्मा, उस तौहीद से कि जाअकुम बिही यूसुफ, जो यूसुफ लेकर के आ गए। हत्ता इज़ा हलक यूसुफ, जब यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, तो कुल तुम लोगों ने कहा था कि लन यबअस्सल्लाहु मिन बाद मौतिही, मूसा हज़रत यूसुफ की मौत के बाद रसूलन, अल्लाह कोई नबी नहीं भेजेगा। अल्लाह ने भेज दिया उनके औलाद में से हज़रत मूसा को भेज दिया। युज़िल्लुल्लाहु मन हुआ मुसरिफ़ुन मुर्ताब, जो ये कि हद से तजावुज़ करने वाला और शक करने वाला अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह उसको गुमराह कर देता है। इज़लालन काइनन कज़ालिका, इस तरह जैसे कि तुम लोग बेगैरत हो, समझे, जैसे कि तुम्हारा तरीका है, इसी तरीके पर यही तरीका होगा। अल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयतिल्लाह, जो अल्लाह की आयत कुदरत के अंदर, आयत तौहीद के अंदर जो लोग झगड़ते रहते हैं, बग़ैर सुल्तान, बग़ैर किसी हुज्जत के, बग़ैर किसी दलील के, सुल्तान दलील, ऐसी दलील कि अताहूं, जो उनके पास आ गई हो, ये पूरा जुमला सिफत बनेगा इसके लिए, सुल्तान के लिए, ऐसी दलील जो उनके पास आ गई, दलील नहीं है, बग़ैर दलील के जो झगड़ते, ये पूरा हो गया मुब्तदा। फरमाते कबुर मख्तन इंदल्लाह, फरमाते कि ये झगड़ना इनका, कबुर का माना कबुर हादल जिदालो, कबुर हादल जिदालो, ये जिदाल बहुत बड़ी है, मख्तन, खुदा की नाराज़गी के लिहाज से, ये तमीज़ है जनेदा पुत्रा, मख्तन इंदल्लाह, मख्तन के लिए, वह इंदल्लज़ीन आमनू, ये भी मख्तन के साथ ये मुतालिक ज़र्फ़ बन जाएंगे। अल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयतिल्लाह, अल्लाह की आयत में जो झगड़ते हैं, बग़ैर सुल्तान, बग़ैर किसी दलील के, ऐसी दलील जो अताहूं उनके पास आ गई हो, ऐसी दलील तो है ही नहीं है, समझे। खुलासा ये निकला कि सुल्तान मुक़य्यद है और अताहूं उसके लिए अल्लाह को भला करिए कि कैद है, मुक़य्यद कैद दोनों की नफ़ी है, दलील उनके पास न हो। और ये इनका झगड़ना, कबुर हादल जिदालो, ये झगड़ना बहुत अल्लाह के यह कि बुरी है, यह कि नापसंदीद है, मख्तन, अल्लाह की नाराज़गी के एतबार से, इंदल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों क्या यतबउल्लाह, लेकिन तुम्हारे दिलों पर मोहर लगी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यतबउल्लाहु अला क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, मुतकब्बिर जब्बार, हर मुतकब्बिर जब्बार के दिल पर अल्लाह ताला इस तरह मोहर लगाता है, तबअन काइनन कज़ालिक, जैसे कि तुम्हें खुदा ने रांदे दरगाह कर दिए। वक़ाल फ़िरऔन ने कहा कि या हामानो, ऐ मेरे गवर्नर साहब, हामान साहब, इब्न ली सरहा, मेरे लिए बुलंद मकान बना दे, बिल्डिंग बना दे, लअल्ली अबलुगुल अस्बाब, लअल्ली अबलुग, शायद मैं रास्तों पर पहुँच जाऊँ, अस्बाब यहाँ पर रास्तों पर पहुँच जाऊँ, ऊंचाई पर पहुँच जाऊँ, अस्बाब समावात, आसमान के रास्तों पर, अस्बाब समावात पहले वाले अस्बाब से बदल बनेगा। फ़अत्तले इला इलाहि मूसा, मैं मूसा के माबूद की तरफ झांक करके उसको देख लूँ, व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा, मैं मूसा को झूठा समझता हूँ,
زین علی فرعون سوء عملی، اس قسم کی برائیاں فرعون کے سامنے بہت خوبصورت بنائی گئی تھی. تزیینا کائنا کذالک، شیطان تو ہر برائی کو، ہر چیز کو اللہ کا بھلا کریے کہ انسان کی برائی کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. زین علی فرعون سوء عملی، برا عمل اس کے خوبصورت اور بنا کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا. وصد عن السبیل، عن سبیل توحید، سبیل توحید سے ان کو روکا گیا. یہ ساری تدبیریں اب کر رہا، لیکن وما کید فرعون الا کائن فی تباب، سوائے ہلاکت کے فرعون کی تدبیر کچھ بھی نہیں، کسی کام کی بھی نہیں. وما کید فرعون الا فی تباب. وقال الذی آمن، لیکن جس نے ایمان لایا تھا انہوں نے کہا کہ یا قوم اتبعوا اهدکم، اے میرے قوم میری پیروی کرو، اهدکم سبیل الرشاد، میں یہ کہ ہدایت والے راستے کی آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم هذه الحیات الدنیا متاع، دنیا کی یہ زندگی معمولی یہ کہ نفع کی چیز ہے، معمولی متاع تتمتعون به، سمجھے. وان الاخرۃ هی دار القرار، اور آخرت وہ دار قرار ہے، اللہ اس پر جائیں گے، ہمیں لے جائیں گے، قرار وہیں پر آئے گا. مولانا سمجھ شریف میں ہے کہ یہ دنیا دار الفرار ہے، آخرت دار القرار ہے. مولانا آخرت دار القرار ہے. من عمل سیئتا، دنیا کے اندر جو برائی کرے گا، فہو لا یجزا الا مثلها، اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا. یہ میں نے فا نکال دیا، فہو لا یجزا الا مثلها. ومن عمل صالحا، جو نیکی کرے گا، من ذکر او انثی، مذکر یا مؤنث، وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں، فاولئک، من چونکہ معنوی طور پر جمع ہے، فاولئک يدخلون الجنۃ، یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یرزقون، یدخلون کی ضمیر سے اعلی، یرزقون فیہا، ان کو جنت کے اندر رزق کھلایا جائے گا، رزقا کائنا بغیر حساب. اسلام مباد والی تنخواہ نہیں ہوگی، رزقا کائنا بغیر حساب. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، اے میری قوم کیا ہو گیا کہ ادعوکم الی النجات، میں نجات کی جنت کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں. وَتَدْعُونَنِي، اور وَمَا لَكُمْ تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، آپ جہنم کی طرف مجھے بلا رہے ہیں. اور یہ تدعوننی إِلَى النَّارِ سے بدل بنے گا، تدعوننی یہی ہے جہنم کہ آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں. لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، میں اللہ کا انکار کر دوں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اس کے ساتھ پارٹنر بنا دو، ما ان بتوں کو، بے عقلوں کو، کہ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، جن کی الوہیت کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور یہ کہ یہ تدعوننی پر عطف ہوگا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، الی العزیز الغفار، غالب ذات خدا کی جو غفار ہے للذنوب. لا جرم، اور یہ پکی بات ہے کہ پکی ٹھکی بات ہے، لا جرم کی 3 مرتبہ ترکیب پہلے کر چکا ہوں. لا جرم پکی ٹھکی بات ہے، اور یہ ثابت ہے ان ما کافہ نہیں ہے، الذی کے معنی ان الذی، یہ کہ وہ بت کی تدعوننی لے، جس کی طرف آپ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی آخرت، دنیا اور آخرت میں اس کی پکار کو قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لیس لہ دعوت کا معنی استجاب دعوت، استجاب دعوت، ان کی دعوت، ان کی پکار کو سننے والا، قبول کرنے والا نہ دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں. ولا جرم، اور یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ ان مردنا کائن الی اللہ، ہم سب لوٹ کر کے اللہ کے پاس جائیں گے. ولا جرم، یہ طے شدہ ہے کہ ان المسرفین، جو مشرک ہوں گے، یہاں مصرف سے مراد مشرک ہے، مشرک اور کافر، ہم اصحاب النار، جہنمی ہوں گے. سمجھے. اب مسئلہ جب یہی ہے، جب اللہ آپ کو اذا آینتم العذاب، جب آپ خدا کے عذاب کو دیکھو گے نا، جب مشرکوں ایھا المشرکون، جب خدا کے عذاب کو اذا آینتم شاہدتم العذاب، جب اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کرو گے، فستذکرون، تو پھر آپ کو آپ یاد کرو گے، ما وہ توحید کی جو اقول لکم، جو میں آپ سے ابھی کہا کرتا ہوں. وافوض امری الی اللہ، میں اپنی بے بسی کو حوالہ کر لیتا ہوں اللہ کا. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو باحوال العباد، اللہ اپنے بندوں کے احوال کو دیکھتا ہے. دیکھیں گے ہماری بے کسی کو تم لوگ. اس لیے مولانا جو لین ہم نے اور آپ نے اختیار کی ہے، ہمارا لین یہی ہے. لوگوں کو اس کا پتہ چلے گا آخرت میں، سمجھے. باقی اس دنیا کے اندر آپ یہ کہیں کہ مجھے خوشیاں نصیب ہوں گے اور دنیا کے اندر لوگ میرا استقبال کریں گے، اس کی آپ نیت نہ کریں. آپ کانٹوں کے لیے تیاری کر لیں، اللہ خوشیاں آپ کو دیں گے. آپ تیاری کر لیں ذہنی طور پر کانٹوں پر. اور یہ ساتھی، جو ساتھی اللہ آپ کو بھلا کرے، آزمائش میں آتے دین کے سلسلے میں، آزمائش میں دوسرے کہتے ہیں کہ بدبخت ہے، اس کے ساتھ وہ سمجھنا چاہیے ان کو کہ جو راحت پسند ہے، راحت پسند جن پر آزمائشیں آتی ہیں، سمجھ لینا کہ وہ مجھ سے اور آپ سے، ہمارے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آزمائش تو شیر کی ہوتی ہے، آزمائش تو اللہ کا بھلا کرے چیتے کی ہوتی ہے. لومڑی اور گیدڑ کو کون اس کو اٹھا کر کے اس کے لیے بندوق اٹھائے گا یا کوئی پریشان ہوگا؟ اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں، سمجھے.
اذا آینتم العذاب، جب عذاب کا مشاہدہ کرو گے، فستذکرون، آپ یاد رکھو گے ضرور بے ضرور یا ان قریب، ما وہ توحید کے، اقول لکم، اور ما مصدریہ لے لے، فستذکرون قولی، میرے قول کے قولی، لکم جو قول میں کہہ رہا ہوں وہ آپ تمہیں یاد آ جائے گا، وافوض امری الی اللہ، ہم اپنی بے بسی کو اللہ کے حوالہ کر دیتے، ان اللہ بصیر بالعباد، فوقاہ اللہ سیئات، اللہ تعالیٰ نے اس رجل من آل فرعون، رجل کو اللہ پاک نے یہ کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، فرماتے کہ ان کی مکاری کی برائیوں سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی دی، بچا دیا، وحاق بآل فرعون، اور آل فرعون، فرعون کے اتباع کو، چمچوں کو، سوء العذاب، برے عذاب نے اللہ کا بھلا کر ان کو گھیرے میں لے لیا، اور وہ عذاب کیا ہے؟ فرماتے النار، جہنم کی آگ ہے، کہ النار مبتدا یعرضون علیہا، فرعونیوں کو، آل فرعون کو اس پر پیش کیا جاتا ہے، غدوا و عشیا، صبح شام ان کو پیش کیا جاتا ہے، سمجھے؟ ویوم تقوم، یہی عذاب قبر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عذاب قبر، ایک قبر یہ کہ یہ عرفی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا قبر یہ گھڑا یہ ہے، اور دوسرا قبر یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ ما یدفن فی المیت، میت جس کے اندر، یہ لغوی قبر ہے، یہ عرفی قبر ہے، اور لغوی قبر ما یدفن فی المیت، میت میں جب، اور تیسرا قبر شرعی ہے، قبر شرعی مقر المیت، میت کا ٹھکانہ، چاہے وہ باہر رکھا ہوا ہے یا جانور کے پیٹ میں یا علیین میں یا سجین میں، جہاں بھی مقر المیت، یہ یہاں فرعون تو بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس کا ادراک میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے کہ ہم سوئے رہتے ہیں یہاں پر، اور یہ کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے قتل کر رہا ہے، کوئی چیخیں مارتا ہوں، پہلے اس سے پہلے خواب عذاب، پھر کبھی چیخ مارتا ہوں، پھر لوگ مجھے جگا دیتے ہیں، یا کبھی چیختا نہیں، ویسے اٹھتا ہوں تو سخت قسم کے بخار مجھے لگے ہوئی ہے وہ خواب دیکھنے کے بعد، تو مجھے عذاب ہوا ہے لیکن قریب والے مجھے دیکھ نہیں سکے، یہی حال ہے ان کو عذاب، اس کے لیے ادراک کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو اندر ان کو کتنا عذاب ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ٹھیک ٹھاک کا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لیکن اندر ان کو کتنا عذاب ہو رہا ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، خدا کی پناہ۔ النار یعرضون علیہا، جہنم کی آگ ان کو پیش کیا جاتا ہے اس پر، غدوا و صبح شام، فرماتے کہ ویقول اللہ، اللہ فرمائیں گے، یوم تقوم، یہ عذاب قبر ہے مولانا، مقر المیت، ویوم تقوم الساعۃ، قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون، آل فرعون کو داخل کرو، اس سے بڑھ کر کے اشد العذاب ہے، اس لیے عذاب قبر کا انکار کفر ہے، عذاب قبر کا انکار کفر ہے۔ میں خود اس بارے میں یہ کہ متردد تھا، پھر معتزلہ کو کافر ہونا چاہیے، لیکن جہد المقل کے اندر جو 2 جلدوں میں ہے، حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے، انہوں نے لکھا کہ وہ اس میں مؤولین ہیں، معتزلہ مؤولین ہیں، عذاب قبر وہ کہتے ہیں کہ جسد مثالی اس کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے، اس گھڑے کو، اس کو یہ ہے کہ وہ نہیں مانتے، سمجھے؟ ایک مثالی قبر اور جسد مثالی کے قائل ہے، مؤولین ہے، محرفین نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کافر نہیں، معتزلہ کافر نہیں ہے، گمراہ ضال اور مضل ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ اور ساتھی معاف فرمائیں، حضرت اقدس مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کسی طرح عذاب قبر کے منکر نہیں ہے، عذاب قبر کا منکر پکا کافر ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کوئی پنجپیری اس قسم کے کبھی انکار کرے، ساتھی خدا کے لیے یہ ہے کہ خیال کر لیں، حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود عبداللہ درخواستی، یہ سارے کے سارے اکابرین ہمارے سمع موتا کے قائل رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کا بھلا کری ہے کہ جو اس کے سمع موتا کے انکار کر رہے ہیں، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جبال العلم ہے مولوی صاحب، یہ جبال العلم ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا میرے اور آپ کے کیچڑ پھینکنے سے۔ اللہ کے بندے، آپ یہ کہ اردو مناظرین جو ٹکے کے جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کے کہنے پر آپ اپنے اکابرین پر کیچڑ پھینکتے ہیں، اس طریقے پر نہیں کرنا، بہت بڑے لوگ ہیں۔ میں اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، اس زمانے میں یہ جھگڑے نہیں تھے، مولانا پنجپیری آتا تھا، ان کا بیان ہوتا تھا، جامع فاروقی میں 2 مرتبہ بیان کیا، ہم طالب علم کے زمانے میں، خدا کی قسم ہمارے بہت سے استاد گالیاں دیتے تھے، ہم بھی گالی دیتے، میں پنجپیری کا شاگرد نہیں ہوں، لیکن سادسہ میں ہم تھے، مولانا آ کر کے لا اقسم بہذا البلد اس کا درس دیا، ایک مرتبہ سورۃ البینہ کا درس دیا، مقولات عشرہ کو جو اس نے تطبیق دی، مقولات عشرہ کو تطبیق دی، اس پہ قرآن و سنت میں، قرآن میں مقولات عشرہ کی تطبیق، میں تو حیران ہو گیا کہ یہ منطق بھی کس طرح اس کے مزاج بن گیا، یہ منطق کا کتنا ماہر ہے اور قرآن کو کتنا سمجھنے والا، مجھے نہیں، سب کو اس نے پاگل بنا کر کے چھوڑ دیا۔ اختلاف تو ہوتا ہے سب سے، تو اس میں کیا ہے، لیکن یہ کہ ساتھی ذرا خیال کر لیں، اللہ کے لیے ملنگو۔
یہ معتزلہ کے بارے میں ہم یہی ان کو کافر سمجھتے تھے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کافر نہیں۔ آپ نے پڑھا ہے علماء ما وراء النہر شرح قائد کے اندر ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ النار یعرض الغدو والعشی ویوم تقوم الساعۃ ویقول اللہ، اللہ فرمائیں گے جس دن اللہ کو کہ تقوم الساعۃ قیامت قائم ہوگی تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب واذ یتحاجون اذکر اذ یتحاجون فی النار، جہنمی جہنم کے اندر اللہ کو لڑتے رہیں گے۔ ویقول الضعفاء، فرماتے کہ کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، لیڈروں سے جو تکبر والے تھے ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا فی الدنیا، دنیا میں ہم تو آپ کے پیروکار تھے، اب یہ ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّا نَصِيبًا مِّن نَّارٍ، تو کیا آج آپ ہم سے جہنم کے کسی حصے کو آپ ہم سے یہ ہے کہ ہٹا سکتے، بے نیاز کر سکتے؟ قال الذين استكبروا يقول الذين استكبروا کے معنی میں متکبرین کہیں گے انا کل فیہا، ہم اور آپ سارے کے سارے واقعون فیہا، جہنم کے اندر رہیں گے، ماکثون فیہا، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ اپنے بندوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کرتا ہے۔ وقال الذين في النار، جو جہنم میں ہیں وہ کہیں گے الذين ثبتوا في النار لخزنة جہنم، جہنم کے داروغوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہنمی لوگ کہیں گے جہنم کے خزانہ فرشتوں سے ادعوا ربکم، اللہ سے دعا کرو اور پکارو اس کو، یخفف، یہ جواب امر، یخفف عنا یوم من العذاب، کوئی دن عذاب میں سے کچھ ہمارے لیے تخفیف کر دیں۔ قالوا، تو یقولون کے معنی میں داروغ جہنم کہیں گے کیا ہے اللہ اولم تو تأتیکم رسولکم بالبینات، یعنی ترکتکم رسولکم معطوفن علیہ، تمہارے رسولوں نے تمہیں چھوڑا تھا، ولم تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا نبیوں نے تمہارے پاس معجزات لے کر کے نہیں آئے؟ وہ آئے تھے، تو پھر یہ کہ آپ نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو قالوا بلا، یہ کہیں گے ہاں بلا، منفی کو مثبت جی قد جاءتنا الرسل، انبیاء آ گئے، تو قالوا، پھر فرشتے کہیں گے اذا کان الامر کذالک، جب صورت یہی ہے کہ انبیاء آئے تھے تم نے ان کی تکذیب کی، تو مکذبین کے لیے ہم کیا دعا کریں گے؟ اب فدعو، تم کرو اس قسم کی دعا، پکارتے رہو، افسوس کرو، دعا کرو کہ ہمیں ہمارے عذاب ٹل جائے، نہیں ہوگا۔ وما دعاء الکافرین الا کائن فی ضلال، کافر کی جو دعا اور فریاد ہے وہ سوائے رائگان ہونے کے اور اللہ آپ کو بھلا کرے ضائع ہونے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، اب اللہ آپ کو بھلا کریے کہ انبیاء کی تکذیب آپ نے یہاں تو کر دی، لیکن انتصرہم اللہ یوم القیامت، یا ینتصرہم اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہ کیا ہے فرماتے کہ ہم ان کی انبیاء کی نصرت کریں گے، چونکہ قانون یہ ہے اللہ کا انا لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا انبیاء ہو، کوئی بھی، لننصر رسولنا والذین آمنوا، اور ایمان والے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں، وننصرہم یوم القیامہ یوم الاشہاد، وننصرہم یوم یقوم الاشہاد، اور جس دن یہ ہے کہ اشہاد، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وننصرہم یوم یقوم الاشہاد، اشہاد جس دن گواہی کھڑے ہو کر کے گواہی دیں، اشہاد سے مراد فرشتے ہیں یا انبیاء ہے۔ اس وقت بھی انا لننصر رسولنا، میں نے الف لام میں یہ اشکال کیا تھا کہ انبیاء کی اگر اللہ نے نصرت کی تو پھر انبیاء شہید کیوں کیسے ہو گئے، شہید کیوں ہو گئے؟ جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا، جن انبیاء کو اللہ پاک نے یہ ہے کہ جہاد کی اجازت دی ہے انہی کے بارے میں، ان میں سے کسی کو کسی نے شہید نہیں کی، اور جب تک جہاد کی اجازت نہیں تھی تو ان کو اللہ کا بھلا کریں، دنیا کے اندر ظاہری طور پر ان کی شہادت ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی مدد فرمائیں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ انا لننصر رسولنا، تو رسولنا کی جو اضافت ہے یہ استغراقی سب کے لیے نہیں ہے۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو جو دنیا کی زندگی میں ان کی مدد کرتے ہیں، وننصرہم یوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن جس وقت کی فرشتے یا انبیاء گواہی دے دیں گے، یوم یقوم الاشہاد، اس سے بدل بنے گا یوم لا ینفع الظالمین، کافروں کو نفع نہیں دے گا معذرت، ان کی معذرت کر لینا، ولہم اللعنت، اور انہی کے لیے لعنت ہے، اور ولہم سوء الدار، اور برا گھر ہے ان کے لیے جہنم۔ ولقد آتینا موسیٰ الہدی وأورثنا بنی اسرائیل الکتاب، موسیٰ کو ہم نے ہدایت دے دی اور بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا ہم نے الکتاب، تورات کا، اللہ کا بھلا کریں۔ ہدن و ذکرہ، یہ ہدن اللہ کا ہدایت کے لیے، و ذکرہ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، مفعول لہو بن جائے گا اللہ کو آتینا کے لیے۔ اذا کان الامر کذالک، اب آپ کی حالت احوال کا تشابہ احوال موسیٰ، آپ کی حالت بھی موسیٰ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لہذا اگر جیسے موسیٰ پر یہ کہ اذیتیں آ گئی اس نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کریں گے۔ اذا کان الامر کذالک فاصبر، تو صبر کر لو، ان وعد اللہ حق، اللہ کی نصرت کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے، واستغفر لذنبک، اور باوجود اس کے آپ گناہوں سے معصوم ہیں سمجھ میں، لیکن امت کو بتائیں استغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح شام اللہ کی تسبیح، یعنی اللہ کے لیے نمازوں کا ادا فرمائے۔
ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، ان الذین جو لوگ جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیت قدرت میں بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو ان کے پاس آ گئی ہو، نہیں ہے فی صدورہم ان کے دلوں میں مگر الا کبرہم ایک تکبر ہے، ما ہم ببالغی ہے یہ نہیں پہنچیں گے، ما ہم نہیں ہے یہ لوگ ببالغی ہے اپنے اس تکبر تک پہنچنے والے، یعنی اپنے مقصد۔ تکبر والا آدمی یہ سمجھتا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں، عالی مقام میرا ہے، لیکن اس کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک ٹائر کی ہوا ہے جو بظاہر اوپر نظر آ رہے اور غبارے کے غبارہ پھولا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ہوا اس کے نکالیں گے پش 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 تو پھر وہ غبارہ اتنا نہیں ہوگا، پھر اتنا ہی ہو جاتا ہے۔ متکبر کے اندر ہوا بھری ہوتی، متکبر کے اندر ہوا بھری ہوتی، اس لیے وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچے گا۔ ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے دلوں میں خبر مقدم الا کبرہم مگر ایسا تکبر کہ ما ہم ببالغی، یہ جملہ اس کے لیے صفت بنے گا، نہیں پہنچیں گے، یعنی اپنے مقصد تک پہنچنے والے نہیں ہوں گے اور پیغمبر کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ اللہ کی آیت قدرت میں جو جھگڑتے ہیں بغیر سلطان بغیر حجت بغیر دلیل کی، ایسی دلیل کہ عطاہم جو ان کے پاس آ گئے تو دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ اب یہ پورا ان کا اسم ہو گیا، ان فی صدورہم نہیں ہے ان کی سینوں میں مگر الا کبرن ایسے تکبر ہے کہ ما ہم ببالغی یہ اس تک نہیں پہنچیں گے، مانا اپنے مقصد کو نہیں پہنچیں گے۔ مقصد ان کا یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کی مدد اور انبیاء کی مدد یہ ہے کہ نہ ہو، انشاءاللہ نبی کو نقصان نہیں پہنچے۔ جب یہ صورت ہے فرماتا ہے کہ اذا کان الامر کذالک فاستعذ باللہ، اگر یہ آپ کے پاس یعنی ان جاؤک یجادلونک آپ کے پاس آ جائے لڑتے ہوئے تو اے محمد فاستعذ باللہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ هو السمیع لاقوالک وہ آپ کے فریادوں کو سنتا بھی ہے، البصیر باحوالک اور آپ کی بے کسی کو دیکھتا بھی ہے۔ ہم لوگ بے کس ہیں مولوی صاحب، ہم تو دنیا کے گئے گزرے ہیں، ہماری علماء کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، سمجھے، ہماری قربانی ان خنزیروں کو نظر نہیں آتی۔ انه السمیع لاقوالک آپ کی فریادیں بھی سنتا ہے، البصیر باحوالک لخلق السماوات والارض مجھ سے ٹکر نہ لو میں اللہ ہوں، لخلق السماوات والارض آسمان و زمین کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس لوگوں کے پیدائش کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑے ہیں، زیادہ مشکل ہے۔ جب میں آسمانوں کو پیدا کر چکا تو تم 5 فٹ کے کیا ہو، سمجھے، ہر بندہ 5 فٹ کا ہوتا ہے۔ لخلق السماوات والارض آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے فرماتے اکبر من خلق الناس یہ لوگوں کی پیدائش سے بڑی چیز ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی نابینا مشرک والبصیر اور بصیر دیکھنے والا موحد اور والذین آمنوا ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے، ولا المسیء اور بدکار یہ کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے۔ لیکن تتذکرون ذکرا قلیلا لیکن آپ نصیحت حاصل کرتے ہیں بہت کم ہی آپ نصیحت، لیکن یہ کہ اگر آپ نصیحت حاصل نہیں کریں گے بدماشی کریں گے تو نیکی بدی کا یہ ما یستوی الاعمی والبصیر شرک اور توحید دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا قیامت کے دن لآتیۃ آنے والے، لا ریب فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ایمان نہیں لیتے، اس کا یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے بیان قدرت کے بعد اب عبادت کا حکم دے رہا ہے کہ جب آسمان و زمینوں کا مالک میں ہوں، سب کچھ میں نے بنایا تو جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ وقال ربکم آپ کے پروردگار کا یہ حکم ہے، ادعونی مجھے پکارا کرو، استجب لکم کہ میں آپ کی ایک دعا کو قبول کر لوں گا۔ مولانا الدعاء عبادت، دعا بھی ایک عبادت ہے، آگے دیکھ لینا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو میرے اس سے عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، ان قریب ہے یہ ضرور بھی ضرور سیدخلون جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے، داخرین ذلیل ہو کر کے، عاجز ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے وہ داخل ہو جائیں گے۔ یہاں دیکھ لینا پہلے ادعونی دعا ہے اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی ان الذین یستکبرون عن دعائی، دعا عبادت ہے اور دعا کو عبادت کہا گیا دوسری آیت کے اندر، یہ کہ اگلے والے سطر کے اندر عبادت کہا۔ اب یہ طے شدہ کہ عبادات توقیفی ہوتے ہیں لہذا دعا بھی توقیفی ہوگی، اس لیے ساتھی خیال کر لیں جہاں جہاں شریعت نے دعا کی ہے دعا کہا تو کر لیں، ویسے کبھی کبھار کر لیں لیکن اس کو یہ کہ پیارے کی طرف اس کو نسبت نہ کریں، وہ دعائیں انشائی اور ایجادی کہہ دیں۔ میں تراویحوں کے بعد حضرت اقدس کا یہ حکم تھا کہ دعا کرو،
میں حضرت کی وجہ سے مجبور تھا، میرے دل کو لگتا نہیں تھا، لیکن میں کبھی کبھی اس کو ترک بھی کرتا تھا، کبھی کبھی اس کو ترک۔ اور ویسے بھی فرض نمازوں کے بعد دعا ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا ہے، روایت متواتر ہے۔ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ بھی متواتر ہے، لیکن شروع بیک وقت ہو اور ختم بیک وقت ہو یہ چیز نہیں ہے۔ فرض کے بعد دعا بھی ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں متواتر ہے روایت۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ نماز ہماری شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور درمیان میں گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم تو ختم ہو گیا۔ دعا کے اندر اللہم انت السلام و منک السلام تو سب ہاتھ اٹھائیں گے، درمیان میں کسی کو گنجائش نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ رکھے، اور پھر آخر میں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا برحمتک یا ارحم الراحمین، یعنی سلام پھیر لیا۔ دعا کے لیے بھی ایک تکبیر تحریمہ ہو گئی، دعا کی بھی اس قسم کا یہ حضرت اقدس سے اس کا ثبوت نہیں ہے، سمجھے؟ اس طرح بالحیت الاجتماعیت القضائیہ، اس لیے یہ تو طے شدہ ہے کہ اجتماعی دعا وہ قبول ہوتی عمومات ہیں، لیکن فرض کے بعد اس طریقے پر اس کو لازم سمجھنا، ساتھ ہی اس میں یہ ہے کہ اللہ کو جیسے عرب لوگ مکہ مدینہ میں نہیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے ہمارے نہیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور آپ کریں ضرور جہاں سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو ترک بھی کر دیں، لوگوں کو آہستہ آہستہ بتا دیں، پہلے محنت کر دیں، لوگوں کے ایمان پر محنت کریں، یہ مسائل اس قسم کے ہے بھی نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ چونکہ دعا عبادت ہے اور عبادات توقیفی ہوتی ہے، اور امور توقیفیہ ما ورد بہ الشرع، شریعت یہاں پر وارد ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اپنے طرف سے یہ سلسلہ ساتھی ہے کہ نہ کریں۔ اس وجہ سے میں نے یہ چونکہ اپنے مدرسے میں اب فجر کے بعد ہم لوگ یاسین شریف پڑھتے ہیں، فجر کے بعد یاسین شریف پڑھتے ہیں، کوئی پڑھ کر کے پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں چلا جاتا ہے، سارے کے سارے انتظار کر کے بیٹھے اور دعا کریں، اور یہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا لتسکنوا فیہ، تاکہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ آرام کریں، والنہار، اور دن کو مبصرا، روشنی والا بنایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والی ذات ہے بندوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذالک، یہ موصوف ان صفات کے ساتھ، اللہ، یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا خالق، خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق، تیسری خبر، لا الہ الا ہو چوتھی خبر ہے۔ فرماتے ہیں اذا کان الامر کذالک، جس کی یہ صفات ہے تو فانا توفکون تصرفون، تم کس طرف پھیرے جا رہے ہو۔ یوفک الذین کانوا یجحدون بآیات اللہ، جو ہمارے آیات کی دنیا میں انکار کیا کرتے تھے ان کو بھی اس طرح پھیرایا جاتا افکا کائنا کذالک، جیسے کہ آپ طریقے کر رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، زمین کو تمہارے لیے اللہ نے قرار گاہ بنایا، والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، خوبصورتی عطا فرما دی، ورزقکم من الطیبات، لذیذ چیزیں آپ کو دے رہا ہے، ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، برکتوں والی ذات ہے اللہ کی، هو الحی لا الہ الا هو، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے، لا الہ موجود الا هو، فدعوه، بس اسی کو یہ کہ پکارا کرو، مخلصین له العبادت، خالص اسی کے لیے عبادت کرو، الحمدللہ رب العالمین علی اتمام الحجت للتوحید، توحید کے لیے دلیل پیش کرنے پر خدا تیرا شکر ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد، آپ اعلان کر دو کہ مجھے منع کیا گیا ان اعبد الذین تدعونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا، لما جاءنی البینات من ربی، جب اللہ کی طرف سے میرے پاس بینات آ گئی، وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے حکم ہو گیا کہ ان اسلم لرب العالمین، میں رب العالمین ہی کے سامنے سر تسلیم خم کر لوں۔ وہ الذی خلقکم من تراب، وہ خدا کے جس نے مٹی سے بنایا، ثم خلقکم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، وہ مادہ بعیدہ ہے، اور ثم خلقکم من نطفۃ مادہ قریب ہے، بتا چکا ہوں، ثم خلقکم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، پھر طفل کی حالت میں بچہ بنا کر کے آپ کو یہ ہے کہ دنیا میں ظاہر کر دے گا ماں کے پیٹ سے، ثم لتبلغوا اشدکم، اب اس کو کیسے متعلق، ثم یبقیکم، پھر آپ کو زندگی دیتا ہے، یا ثم یعمرکم، آپ کو عمر دیتا ہے، لتبلغوا اشدکم، تاکہ آپ اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ یہ ہے کہ تم یہ ہے کہ بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کچھ اس قسم کے ہیں کہ جو بوڑھا ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، منکم خبر مقدم، من یتوفی من قبل ان یصیر شیخا، سمجھے، شیوخ، شیخ ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوتا ہے، سمجھے، وفعل اللہ ذالک، یہ اللہ اس لیے کرتا ہے کہ لتبلغوا اجل مسمی، تاکہ ایک وقت مقرر تک آپ اپنے پہنچ جائے، معنی یہ ہے کہ جو ایک زندگی 60-70 سال کی، اس کے بعد پھر یہ کہ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ اس لیے کرتا ہے لِكَيْ تَعِيشُوا
لعلکم تعیشون تاکہ زندگی گزارو، ولعلکم تعقلون اور خدا کی باتوں کو سمجھنے والے ہو جاؤ۔ وہ الذی یحیی و یمیت، یہ عموم قدرت کے دلائل ہے، وہ یہ زندگی عطا کرتا ہے، وہ یمیت و روح کو بھی قبضہ کرتا ہے۔ فاذا قضى امرا، اتنا قادر مطلق ہے کہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے فانما یقول له کن فیکون۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، اب آپ ان لوگوں کے بارے میں علم نہیں رکھتے جو کہ ہمارے آیات کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کہاں کس طرف یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے پھیرے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا، یا الذین پہلے والے، الی الذین اسی سے الم تر الی الذین یجادلون، الذین کذبوا بالکتاب، یہ کتاب سے قرآن مراد ہے یا جن سے کتاب مراد ہے؟ آسمانی کتابوں کی جو انہوں نے تکذیب کر دی، وبما ارسلنا به رسلنا، اور ان کتابوں کو جن کو ہم نے باقی سارے انبیاء لے کر کے آگے، یعنی ان وحی کی، فسوف یعلمون عاقبت تکذیبہم، اپنے تکذیب کے انجام کو یہ پہچان لیں گے۔ فسوف یعلمون، اذ الاغلال، یہ یعلمون کے لیے ظرف بنے گا، اذ الاغلال جہنم کے توق، کائنۃ فی اعناقہم، ان کے دلوں، ان کے کیا ہے گردنوں میں ہوں گے۔ اذ الاغلال، اغلال جہنم، جہنم کے توق، کائنۃ فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں ہوں گے۔ وسلاسل جہنم، اور جہنم کی زنجیریں، یسحبون بہا، ان سے ان کو گھسیٹا جائے گا۔ یسحبون بہا، تبھی تو یہ خبر بنے گا سلاسل کے لیے، ورنہ جملہ مستقل بے ڈھنگا ہوتا ہے، جملہ کسی کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، اور اس کے جوڑنے کے لیے کوئی ضروری ہے۔ والسلاسل یسحبون بہا، اور سلاسل جہنم، جہنم کی زنجیریں، یسحبون بہا، باندھ کر کے ان کے ذریعے سے ان کو کھینچا جائے گا۔ والسلاسل یسحبون فیہا فی الحمیم، یسحبون کے، اور گرم پانی کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا۔ ثم یسجرون فی نار جہنم، اور پھر یہ کہ جلائے جائیں گے جہنم کی آگ کے اندر۔ ثم قیل لهم، یقال لهم کے معنی میں پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم، این خبر مقدم، اینما کنتم تشرکونہ، اینما کنتم تشرکونہ باللہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالوا ذلوا عنا، وہ کہیں گے، مشرک کہیں گے، یقولون کے معنی میں ذلوا عنا، اے غابوا عنا، ہمارے معبودین ہم سے اللہ کو بلا کر غائب ہو گیا، سمجھے؟ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم انہیں اس سے پہلے اپنی عبادت کا انکار کریں گے، حالانکہ عبادت تو کر چکے ہیں، لیکن لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس سے پہلے ہم نے کسی کی یہ کہ عبادت کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو جھوٹوں کو، یذل اللہ الکافرین ضلالۃ کائنۃ کذالک، اس طرح وہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ کس طریقے پر اپنے انکار کرتے بات۔ ذالکم بما کنتم، یہ جو عذاب آپ پر مسلط ہو رہا ہے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، ذالکم بما کنتم، فرماتا کہ یہ عذاب تم پر اس لیے، بما کنتم تفرحون فی الکتاب، آپ فی الارض، کہ آپ زمین کے اندر ناک خوشیاں مناتے تھے، اور وبما کنتم تمرحون، اتراتے تھے اور اکڑ کر کے چلتے تھے، یہ اسی کی وجہ سے یہ عذاب، یہ یا اس طریقے پر اللہ تمہیں گمراہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے۔ دروغ گو رہا حافظہ نباشد، دروغ گو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی یادداشت ہوتی بھی نہیں۔ ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے گیٹوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ جب یا رسول، اے محمد، اصبر ان وعد اللہ حق، آپ کو اگر اذیتیں ان آذوں کا، اگر آپ کو اذیتیں یہ لوگ دے دیں، صبر کر لینا، ان وعد اللہ حق، اللہ کی نصرت والا وعدہ بالکل برحق ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم، یا فإما یا نہیں فإما ان ما، اگر ہم دکھا دیں، ما زائد ہے، ان ما نرینک، اگر دکھا دیں آپ کو بعض الذی نعدہم، بعض وہ عذاب جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، او نتوفینک، یا یہ ہے کہ عذاب سے پہلے آپ کی روح کو قبضہ کر کے اپنے پاس بلائیں، تو فلا تتفکر، آپ پریشان نہیں ہو جانا، کیوں؟ فإلینا یرجعون، ہمارے ہی پاس یہ لوٹ کر کے آئیں گے، بہرحال آپ کا بدلہ لیں گے ہر صورت میں، یا آپ کی موجودگی میں عذاب میں مبتلا کر دیں گے، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے جانے کے بعد چھوڑیں گے نہیں۔ باقی مسئلہ رہ گیا، آپ سے پہلے بھی انبیاء سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے رہے، آپ سے بھی کریں گے، سمجھے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، آپ سے پہلے فرمایا کہ بہت سے انبیاء ہم نے بھیجے، مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، خبر مقدم بنے گا، کچھ کو ہم نے بیان کر دیا، وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کچھ کو بیان نہیں کیا، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، یہ ہے اصل جواب۔ معجزات فرمائشی نبی کا کام نہیں ہے کہ نبی جب چاہے، معجزہ اللہ کا فعل ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ معجزہ کا مظہر اللہ ہوتا ہے، نبی اس کا مظہر ہوتا ہے،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نبی اس کا مظہر، بانسری کے اندر آپ کہتے تو ترو تو ترو تو ترو تو، سمجھ شریف میں یہ آواز آپ کی ہے، یہ سب کچھ کرنٹ آپ کا ہے، لیکن یہ کہ مظہر اس کا وہ بانسری ہے۔ بشنو ازنے چوں حکایت میں کنت وز جدائی ہے شکایت میں کنت، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بانسری کو ذرا سنو جس طرح بیان کرتی ہے بانسری، وز جدائی ہے شکایت میں کنت، اپنی جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ بانسری فریاد کر رہی ہے، تو سمجھ رہے اچھی آواز ہے، وہ فریاد کر رہی ہے کہ میں بانس باغ کے اندر جڑا ہوا لکڑی تھی، میں ایک لکڑی تھی، وہاں سے تم نے کاٹ کر کے مجھے لایا۔ تو مولانا رومی کہتا ہے کہ ہم اصل اللہ کے، اللہ واجب الوجود، لذاتی بذاتی، لعینی بعینی، لنفسی بنفسی، ہم ممکن الوجود ہے، ہمارا اصل اللہ ہے، اور کل شیء یعود الی اصلی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم جائیں گے۔ اب ہم یہاں پر صوفیہ جو فریاد کرتے ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم اپنے اصل کے لیے بے قرار ہیں، جیسے کہ بانسری باغ والے بانس کے لیے بے قرار ہے، آپ سمجھتے بانسری اچھی آواز دے رہے، وہ فریاد کر رہی ہے بانسری کہ مجھے باغ سے کاٹ کر کے مجھے یہاں کہاں لایا، میں اپنے اصل کے لیے رو رہی ہوں۔ ہم صوفیہ بھی اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ذات کے ساتھ ملا، سمجھتا ہے؟ بہت زبردست کتاب ہے مولوی صاحب، بہت زبردست کتاب ہے مولوی صاحب، اللہ اگر توفیق دے دے۔ منہم من قصصنا علیک وما کان لرسول، کسی نبی کی گنجائش نہیں، لرسول خبر مقدم ہے، ان یاتی بآیۃ، کوئی فرمائشی معجزہ لے کر کے آ جائے، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ کی اجازت سے۔ فیضا جاء امر اللہ، جب اللہ کا حکم آ جائے گا قضی بالحق، تو فیصلہ ہوگا ٹھیک، وخسر هنالک المبطلون، اور باطل لوگ، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں خسارے کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے، لکم مفعول ثانی بنے گا، جعل الانعام کائنۃ لکم، تمہارے لیے چوپایوں کو اللہ نے بنایا، لترکبوا منها، تاکہ سواری کرو، ومنها تاکلون، اور اسی سے یہ کہ آپ کھاتے رہتے ہیں، ولکم فیہا منافع، اور منافع دنیویہ ان کے اندر تمہارے لیے، ولتبلغوا علیہ حاجۃ، یہ لتبلغوا لترکبوا پر عطف ہے، ولتبلغوا علیہ حاجۃ، تاکہ آپ یہ ہے کہ ان پر سوار ہو کر کے، حاجۃ اپنے یہ کہ اللہ آپ کا ضرورت کو حاصل کر سکو، پہنچ سکو اپنے ضرورت پر، ایسی ضرورت فی صدورکم جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ سوار ہو کر کے آپ کو لانڈی جانا ہے، قائد آباد جانا ہے، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور انہی اونٹوں پر، انعام پر، وعلی الفلک کشتیوں پر، تحملون آپ کو اٹھایا جاتا ہے، ویریکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اپنے آیات قدرت آپ کو دکھاتا ہے۔ اب جب یہ صورت ہے اذا کان الامر کذالک، اللہ کی آیت قدرت بہت ہے، فای آیات لا تنکرون، اللہ کی آیت میں سے کس کا آپ انکار کریں گے؟ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایخذون، کیا یہ لوگ بیٹھتے رہتے ہیں، یا یجہلون، یہ جاہل ہے، فرماتے فلم یسیروا فی الارض، زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین مضوا من قبلہم، دیکھ لے ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے، ان کا انجام بدماشوں کا کیا ہو گیا۔ جملہ استئنافیہ، کانوا اکثر منہ، جو ان سے زیادہ تھے، اللہ کا اشد من قوۃ، اور ان سے زیادہ اللہ کا بھلا کرے مضبوط تھے قوت کے لحاظ سے، وآثار فی الارض، آثار اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ترک آثار، یہ ہے کہ باغات محلات بلڈنگیں چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، فما اغنانہم، فائدہ نہیں پہنچا ان کو، ما کانوا یکسبون، اے کسبہم، ان کے کرتوتوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ان کی بد کرداری نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ فلما جاءتہم رسلهم بالبینات، انبیاء جب معجزات لے کر کے آگے ان کے پاس، فرماتے فرحوا بما عندہم، لیکن یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ خوشی کی ہے، انہوں نے خوشی کی، بما ثبت عندہم من العلم، ان کے پاس جو اللہ دنیا کا جو علم، من علم الدنیا، عملوں من علم الدنیا، دنیا کی جو حالات ان کے پاس، اس سے وہ خوش ہو گئے، اور انبیاء کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وحاق بہم، پھر ان کو گھیرے میں لے لیا، جزاء ما، اس توحید کی جزا نے، سزا نے، کہ کانوا یستہزئون بہ فی الدنیا، جس کے دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے۔ فلما جاءتہم رسلهم بالبینات، جب نبی معجزات لے کر کے آ گئے، فرحوا، تو یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا خوش ہو گئے، بما ثبت عندہم من العلم، ان کے پاس خود جو دنیا کا علم تھا، دنیا کے حالات تھے، ان کا علم تھا، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مختلف قسم کے شبہات تھے، کمزور قسم کے شبہات، اسی پر انہوں نے خوشیاں کی، نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہاں کبھی ان کو گھیرے میں لے لیا، ماں فرماتے کہ وہاں کبھی ان کو گھیرے میں لے، جزا او ماں، اس توحید کی جزا نے، کانوا یستہزئون بہ فی الدنیا، دنیا میں جس کے مذاق اڑا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، جب ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، اب اللہ اکیلا تنہا ہے، ہم اسی پر ایمان لاتے، وکفرنا، اور ہم انکار کرتے، بما کننا مشرکین بہ، انکار کرتے ان بتوں کا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ آمنا پر عطف ہے، فلم یکن ینفعهم ایمانہم، یہ ایمانوں کو کوئی نفع نہیں دے گا، لما رأوا بأسنا، اصل لما رأوا بأسنا، جب ہمارے عذاب کو دیکھیں گے تو لم یکن ینفعهم ایمانہم، ایمانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سن اللہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، خدا کی سنت بھی یہی ہے، اللہ کی روش یہ ہے کہ سابق لوگوں کے بارے میں
میں یہی روش ہے جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کر دی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. وخسر ہنالک الکافرون، کافروں کے لیے تباہی ہوگی مولانا. اس کے بعد مولانا سورہ فصلت ہے، نزول نمبر 61 ہے. سورہ فصلت نزول نمبر 61 سورہ مومن کے بعد ہے. دعویٰ ہے مشرکین کے شبہات کا جواب، مشرکین کے شبہات کا جواب مولانا. سورہ مومن کے اندر ابھی سورہ غافر کو یا سورہ مومن میں فرمائے لم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب ہمارے عذاب کو دیکھیں گے تو اب ایمان لائیں گے لیکن ایمان کو کچھ فہم، تو اس لیے اب یہاں پر فرماتے ہیں فأعرض أکثرهم فهم لا يؤمنون. مل گیا نہیں ملا؟ دوسرے تیسرے آیت بشیرا و نذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بھی وہ اعراض کیا کرتے تھے اور خدا کا عذاب آ گیا تو اب ایمان قبول گئے. یہاں بھی اسی طریقے پر اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون کلام الانبیاء، انبیاء کی بات کو سنتے ہی نہیں سرے سے. اڑے منڈے تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچ بالکل مسئلہ آسان ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب، یہ مبتدا بنے گا موصول تنزیل کائن من الرحمن الرحیم، کتاب یہ اس کے لیے موصول صفت خبر بنے گا. کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب ہے کس کی آیتیں تفصیل سے درحال ہے کہ آیت سے حال بنے گا، وہی آیت سے قرآن مراد ہے. قرآن عربیہ، عربی قرآن بن کر کے درحال ہے کہ لقوم یعلمون، دانشمند لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بشیرا مبشرا و نذیرا، مبشر اور منذر بن کر کے آگے. فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون، فأعرض أکثرهم، لیکن پھر بھی اکثر لوگ روگردانی کرتے. فهم لا يسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں. وقالوا، ظالم کے بچے کہتے ہیں قلوبنا کائنة فی أکنة، ہمارے دل پردے کے اندر پر، اس لیے وقالوا قلوبنا غلف، یہاں پر وہاں غلف کہا تھا الف لام میں، یہاں فی أکنة اس کو کہہ رہا پردے کے اندر ہمارے دل. مما کائنة فی أکنة، أکنة ثابتة، واقعہ ثابتة، مما اس توحید کے بارے میں، مما اس توحید کے بارے میں کہ تدعون الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس تو ہمارے دل پردے کے اندر پڑے ہوئی ہے. وقالوا قلوبنا غلف والا وہی مسئلہ ہے. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے لہذا ہم سن نہیں پاتے. ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ ہے جو کہ حائل ہے، توحیدی باتیں سن نہیں سکتے. لہذا اے محمد ان اردت، آپ چاہتے ان اردت الاستمرار فی دعوتک، اگر آپ اپنے دعوت توحید میں آپ جاری رہنا چاہتے تو فعمل کر لو. آپ اننا عاملون، ہم اپنے شرکی اعمال کرتے رہیں گے، آپ کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ بشر ہیں اور بشر کبھی خدا کا رسول نہیں ہوتا. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، جی بشریت میں اور نبوت میں، بشریت میں اور رسالت میں اور نبوت میں کوئی منافات نہیں ہے. میں بھی بشر ہوں، آپ کہتے ہیں بشر، لیکن یہ کہ رسول بن سکتا ہے میرے طرف صرف وہی ہوتی ہے، یہی فرق ہے. قل انما انا بشر مثلکم، میں آپ کی طرح یہ کہ بشر ہوں، میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا. یوحا الیہ، یہ بشر کے لیے دوسری صفت بنے گی. یوحا الیہ، میرے طرف وہی ہوتی ہے. قانون آپ کو بتا چکا کہ مائے کافہ انہ کے عمل کو اگرچہ روک لیتا ہے لیکن پھر بھی انما الہکم الہ واحد، یہ بتاویل مفرد، یہ نائب فاعل بنے گا یوحا کے لیے. یہ قانون آپ کو بتا دیا تھا سورہ کہف کے آخر میں مولانا. یوحا الیہ، میری طرف وہی ہوتی ہیں. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فرماتے فاستقیموا الیہ، لہذا یہ کہ اسی کے سیدھا اسی کی طرف اپنا رخ کر دو. فاستقیموا الیہ، یا استقامت اختیار کرو توحید پر، سیدھا اپنا رخ اسی کی طرف کرو. واستغفروا، اور اللہ سے ایک استغفار کرو. وویل للمشرکین، ویل ہمیشہ مبتدا بنے گا تنوین کے ساتھ، اور ویلک ویلکما تو مفعول مطلق بنے گا. وویل للمشرکین، تباہی اور بربادی مشرکین کے لیے. مشرک کون ہے؟ الذین لا یؤتون زکاۃ. یہ صورت مکی ہے، یہ آیت مکی ہے، تو فرماتے زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ زکوٰۃ مدینے کے اندر فرض ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کی مکے میں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تفصیلیں اس کی وہ اس میں مدینہ میں آ گئی. سمجھے؟ یہ آیت مکی ہے لیکن مکے کے اندر فرضیت ہوئی تھی، تفصیلات وہ مدینہ کے اندر آ گئے. مشرک وہ ہیں کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو کہ زکوٰۃ یہ کہ دیتے نہیں ہے. سمجھ؟ ایک مسئلہ، ایک تو معنی یہ کر دیا. دوسرا مسئلہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، نماز بھی نہیں پڑھتے. دوسرا الذین لا یؤتون الزکاۃ کا معنی لا یؤدون لا یأتون بالتزکیۃ من الشرک، شرک سے اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے. یا زکوٰۃ سے مراد لغوی ہوگا التزکیہ من الشرک، شرک سے یہ اپنے آپ کو یہ کہ پاک نہیں کرتے اور اس چیز کو بجا نہیں لاتے. وہم کافرون بالآخرۃ، اور آخرت کے انکار کرنے والے. اس کے مغاوات میں ربط تقابل ہے. ان الذین آمنوا وعملوا
الصالحات، ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم انہی کے لیے اجر غیر ممنون۔ قل ان لکم، اب یہ کہ دلائل توحید عقلیہ، توحید کے دلائل عقلیہ بیان فرمائیں۔ قل انکم لتکفرون بالذی، آپ انکار کرتے ہیں کیا اس خدا کا الذی خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو بنا دیا 2 دنوں کے اندر، وتجعلون اندادا کائنۃ لہ، جعل کے لیے 2 مفعول، اندادا کائنۃ لہ، اس کے لیے آپ شریک اور مماثل اس کے بناتے ہو۔ ذالک رب العالمین وجعل فیہا جبالا رواسیہ، اور اللہ پاک نے زمین کے اندر گاڑ دیا پہاڑوں کو مضبوطی سے، فرماتے وجعل جبالا رواسیہ کائنۃ فیہا، یہ مفعول ثانی ہوگا، اللہ کا بھلا کرے، پہاڑوں کو من فوق یا اوپر سے لگا کر کے گاڑ دیا۔ وبارک فیہا، زمین میں اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور رزق اور قوت، اقوات قوت کی جمع، رزق اور قوت، ارزاق کہاں، رزق اللہ نے اس میں مقدر فرما دیا۔ فی اربعۃ ایام، 4 دن کے اندر، 2 دن میں زمین کی پیدائش اور 2 دن میں اس میں رزق اور دیگر چیز۔ تو یہ اربعۃ ایام یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں زمین کو بنایا اور 4 دن کے اندر اللہ پاک نے کیا کر دیا، اس کے اندر رزق پیدا فرما، نہیں، وہی 2 دن اس کے ساتھ لگیں گے، 4 دن ہے کل، خیال کر لینا، وہی 2 دن، اور پھر اس کے بعد 2 دن آسمان کے، تو یہ ہو گئے 6 دن، 6 دن، 7ویں دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا، سب کو مکان بن گیا، تو مکان کے بعد پھر مکین کو پیدا کیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، ورنہ حساب آپ کا حساب ٹھیک نہیں رہے گا، حساب خراب ہو جائے گا۔ 2 دن کے اندر زمین کو بنا دیا، وبارک فیہا، اس میں پہاڑ بھی لگا دیے، وبارک فیہا، برکتیں بھی پیدا کر دی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں یہ کہ قوت اور غذا کی چیزیں پیدا کر دی، فی اربعۃ ایام، 4 دن کے اندر، یعنی 2 دن یہ بھی لگے، تو لہذا سواء للسائلین، حال کون الاقوات، اقوات یہ رزق کی چیزیں سواء مستویۃ للسائلین، مانگنے والے محتاجوں کے لیے برابر ہے، کتا بھی لے لیتا ہے، پرندے بھی رزق لے لیتے ہیں، مچھلیاں بھی اپنے رزق لے لیتی ہیں، مولوی صاحب بھی اپنا لے لیتا ہے۔ سواء للسائلین مستویتاً، اقوات سے حال بنے گا، سائلین مانگنے والوں کے لیے برابر، ہر ایک اپنا رزق سے لیتا ہے۔ ثم استوى الى السماء، اس 4 دن کے بعد پھر اللہ نے آسمان کا ارادہ کر دیا، وہی دخان، دھوئے کی اس کی شکل تھی، اور اس کو بھی اللہ فقال اللہ، آسمان سے، وللارض، زمین سے، دونوں سے فرمائے، ایتیا طائعین او کارہین، فرماتے کہ میرے اللہ کا میرے حکم کے تابع بن جاؤ، ایتیا طائعین و کارہین، خوشی کے ساتھ اور ناخوشی کے ساتھ، ہر صورت میں بھی سمجھو میرے حکم کے تابع بن جاؤ۔ یہ مکالمہ حقیقی ہے، اللہ نے ان سے گفتگو کی، جی ان کے اندر شعور ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا اذا رأتہم من مکان بعید، آپ کے سامنے آ گیا، جہنم کی آنکھیں بھی ہوں گے، جہنم بھی دیکھے گا، اذا رأتہم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم کی یہ کہ جہنم کی آواز بھی جو گدھے کی آواز کی طرح، وہ آواز بھی جہنم کی سنیں گے، آخر اس کا کوئی منہ ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو زمین و آسمان کو بھی اللہ نے اسی طریقے پر یہ کہ کہا کہ آپ فرمان بردار بن کر کے آ جاؤ میرے، چاہے یہ کہ خوشی یا ناخوشی کی صورت میں، یہ مکالمہ حقیقی ہو رہا ہے یا مجازی ہو رہا ہے، دونوں ہے بہرحال۔ قالت آتینا طائعین، ہم خوشی کی حالت میں آپ کے فرمان بردار بن کر کے آ گئے، اور یہ 6 دن ہو گئے مولانا۔ فقضاهن 7 سماوات، اللہ پاک نے ان 2 دنوں کے اندر یہ ہے کہ آسمانوں کو 7 بنا دیا، فی یومین 2 دن، ووحی فی کل سماء، اور ہر آسمان کے اندر اللہ نے وہی فرما دی، امرہا، وہاں کے معمورات کو، کہ سمجھے اس آسمان میں کیا ہے، اس میں وزین، اور وہ فرشتوں کے روٹ بھی ہے، اور آسمانوں میں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، یہ حکم لے کر کے آخر اس میں زمین پہ چلے جاؤ۔ وزین السماء دنیا بھی مصابیح ہے، ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں کے ساتھ ہم نے خوبصورت کر دیا، وحافظنا حفظا من کل شیطان مارد، یہ آپ نے پڑھا سورۃ الصافات کے اندر، ذالک تقدیر العزیز، یہ مذکورہ آسمانوں کو بنانا، زمینوں کو بنانا، آپ کے رزق کا اس میں انتظام کر لینا، آدم کو بنانا، مکان کے بنانے کے بعد مکین کو بنا دینا، فرماتے ذالک تقدیر العزیز، یہ منصوبہ ہے، فرماتے کہ غالب خدا کی العلیم و علم والے جو علم رکھتا ہے، یہ سارے منصوبے اسی کے ہیں، یہ ساری پالیسیاں، آپ تقدیر اسی کا اندازہ، اس کی پالیسی ہے، یہ سب کچھ اس کی منصوبہ سازی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنِ التَّوْحِيدِ، اگر پھر بھی توحید سے انکار کرے، کتنے دلائل ہیں، فَقُلْ، ان سے کہہ دو، انذرتکم صاعقۃ، میں نے کڑک سے آپ کو خبردار کر دیا، میں نے ڈرایا آپ کو کڑک سے۔ یہ کڑک کیا ہے؟ مثل، یہ صفت بنے گا اس کے لیے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، عاد اور سمید کے لیے جیسے کہ آوازیں آ گئیں، کلیجے ان کے پھٹ گئے، اوندھے ہو کر کے گھٹنوں کے بل گڑ گئے، یہی ہو گیا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ جبریل نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آواز دے دی، اور اس سے ان کے کلیجے باہر آ گئے، تو میں اس کے یا یہ کہ بجلی کے کڑک آ گئے، اور اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے قوم شعیب پر یہ ہے کہ ان پر کیا ہے، بارش ہوگی، آگ کی بارش ہوگی۔
اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم، عاد اور سمود کی اذ جاءتهم الرسل، یہ ظرف بنے گا سائقہ کے لیے، جب انبیاء ان کے پاس آگے، فرماتے کہ من بین ایدیہم ومن خلفہم، مانا آگے سے اور پیچھے سے، مانا ہر طرف سے، ہر قبیلے سے اللہ آپ کا بھلا کرے انبیاء آگے، اور انبیاء نے یہ کہا بے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، قالوا انہوں نے کہا عذر لنگ پیش کر کے لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا تو لانزل ملائکۃ لہدایتنا، ہماری ہدایت کے لیے فرشتے اتارتے، فإنا اے نبیو فإنا کافرون، ہم انکار کرتے بما اس توحید کا کہ ارسلتم بھی، جو تمہیں دے کر کے بھیجا گیا، ہم اس کو یہ کہ مانیں گے نہیں۔ فاما عاد، جہاں تک قوم عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، زمین کے اندر وہ تکبر انہوں نے اپنا لیا، چونکہ قداور قسم کے لوگ تھے، اتنے قداور تھے، وقالوا، اور انہوں نے کہا بھی استکبروا پر عطف ہوگا، من اشد منا قوتا، ہم سے زیادہ کون ہے مضبوط طاقت کے لحاظ سے۔ اللہ فرماتے ایغفلون، یہ غافل ہیں، دیکھتے نہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم، جس خدا نے ان کو پیدا کر دیا ہے، یہ ان کے لیے اب خبر بنے گا، وہ اشد من قوتا، وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے قوت کے لحاظ سے، وَقَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا، اور یہ ہماری استکبروا پر عطف ہے، سمجھے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً وَكَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا، یہ استکبروا پر عطف ہوگا، اور ہمارے آیت کے انکار کرنے والے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے بھیج دیا ان پر، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک ہوا سرسرن، یہ صفت بنے گا سرسرن، ریحن کے لیے آواز والی ہوا، سمجھے، آپ نے پڑھا سرسر الباب، دروازے کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیواڑ کو جب بند کرتے، پرانے دروازے ہوتے، کیواڑ کو بند کرتے، آواز سنا ہی نہیں سنا، اسی کو سرسر کہتے، سمجھے، اسی سرسر، ایسی ہوائیں اس قسم کی آپ دیکھیں، ہوا کی آواز کس نے سنی؟ شکر ہے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، اے میرے پروردگار بڑا احسان، اگر یہ کہتے کہ نہیں ہم نے نہیں سنی تو میں کیا کرتا، میں جہنم میں چلا جاتا، میں کیا کرتا۔ آپ اردو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ شکر ہے کہ پروردگار آپ کا بڑا احسان ہے کہ اتنا تو اللہ آپ کو بھلا کرے، ان کو معلوم ہے۔ چلیے گا مولانا، فارسلنا علیہم ریحن، بس ہم نے بھیج دیا ان پر یہ کہ ہوا سرسرن، یہ اللہ کو بھلا کر صفت کا صفت بنے گا ریحن کے لیے، ایسی ہوا زور کی ہوا، لیکن میں نے عرض کیا کہ سرسر الباب، اس وقت کہتے کہ دروازہ جس وقت آپ اس کو کھولیں یا اس کے بند کریں تو کر کی آواز کر دے، یہ ہوائیں اس قسم کی، اور انہی ہواؤں کو دوسری جگہوں پر قرآن کہتے ہیں کہ سرسرن آتیتن، سرکش قسم کی ہوائیں تھی، سرکش قسم کی ہوا، جیسے مست قسم کا جو کتا ہوتا ہے کھلا کر کے جب کسی کو دیکھتا زنجیر میں آپ کھینچتے ویسے زور لگاتا، پھر تو وہ ہوائیں جو خزان اسٹاک کرنے والے جو فرشتے ہیں ان پر بھی اللہ آپ کا بلک برین سرسرن آتیتن، سخت قسم کے سرکش ہوائیں، وہ ہوائیں کہتی چھوڑو ان کو دبا کر کے چھوڑو، ایسے زور لگاتے، ہوا ویسے بھی زور لگاتی ہے، یہ فٹ بال کے اندر بند ہے تو آپ اس کو شاٹ لگاتے ہیں، وہ اس کا زور ہے، اس کی چاہت ہے اوپر جانے کو، آپ اسی فٹ بال کی ہوا نکالو پھر شاٹ لگاؤ، یہ چھت تک بھی نہیں پہنچے گا، لیکن جب اس میں ہوا ہوتی ہے آپ شاٹ لگاتے تو ہوا بدماش ہے، ہوا چاہتی بھی ہے اوپر جانے کو، تو یہ آپ کے پاؤں سے نہیں جا رہا، آپ کے پاؤں سے جا رہا ہے، لیکن مسئلہ اصل ہوا کا ہے، وہی فٹ بال ہے، اس کی ہوا نکالنے کے بعد آپ شاٹ مار دو، آپ کی اپنی ہوا نکلے گی لیکن اتنا اوپر وہ نہیں جائے گا، سمجھ رہی میں کہ آپ کی اپنی ہوا نکل جائے گی لیکن وہ اتنا فٹ بال اوپر نہیں جائے گا، نہیں ہے تو پھر میں آپ کو پریکٹس کر کے بتاتا بھی۔ ارسلہ کے ساتھ متعلق ہوگا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں کے اندر، زمانے کو گالیاں نہ دو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ کہ الصفت انتقلت، الصفت اہل زمانے سے صفت منتقل ہو گیا زمانے کی طرف، ورنہ لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ، مشکوت میں بھی ہے اور ابو داؤد کے بالکل آخر میں بھی، سمجھ رہے ہیں، زمانہ منحوس نہیں ہوتا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نحوست ہے اہل زمانہ کی، اہل زمانہ کی نحوست منتقل ہو گئی کس کی طرف؟ زمانہ کی طرف یہ کہ منتقل ہو گئی، جیسے کہ بستی بدماش نہیں ہوتی، لیکن قرآن وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں کہ بستیوں نے سرکشی کی، بستی کیا سرکشی کرے، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ظَالِمَةٍ، کم قصونا من قریۃ کانت ظالمۃ، وہ بستی ظالم تھی، بستی ظالم نہیں ہوتی، اہل بستی ظالم ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اہل بستی کا ظلم اور ان کی زیادتی گویا کہ بستی کی طرف یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔
ہم نبیوں کو ان پر ہوا ہم بھیج دیتے ہیں، فرما زور کی ہوا، آواز والی ہوا، منحوس دنوں کے اندر، سمجھے منحوس دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی، رسوائی والا عذاب ان کو چکا دے، لنذیق ارسلنا کے ساتھ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون فی الآخرۃ، ان کی کوئی مدد ہوگی بھی نہیں۔ واما ثمود، جہاں تک قوم ثمود ہے، فہدیناہم، واما ثمود فہدیناہم، ہم نے ان کو اللہ کا بھلا کریے کہ ہدایت کا راستہ دکھا دیا، فاستحبوا، یہ ہدینا سے ایصال الی المطلوب مراد نہیں ہے، ایصال الی المطلوب والا پھر گمراہ نہیں ہوتا، اراۃ الطریق ہے، اراۃ الطریق ہے مولانا۔ واما ثمود فہدیناہم، ہم نے ان کی رہنمائی کر دی، فاستحبوا العمی، گمراہی کو انہوں نے پسند کر دیا، اندھاپن کو، گمراہی کو، علی الہدی، توحید پر، فاخذتہم صاعقۃ العذاب، عذاب کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، عذاب الہون، رسوا کن عذاب کے کڑک نے پکڑا، بما کانوا یکسبون، بما کانوا یشرکون، ان کی شرک کی نحوست کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دے دی، نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ كَانُوا يَتَّقُونَ شِرْكًا، جو شرک سے بچنے والے تھے، موحد تھے، ان کو ہم نے بچا دیا۔ اذکر یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، یاد کر لے کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا جہنم کے پاس، فہم یوزعون، تو پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ ٹولیوں میں ان کو بانٹ دیا جائے گا، یا یہ کہ ان کو دھکیلا جائے گا، یا یوزعون، ان کو جمع کیا جائے گا، پہلا والا حصہ آئے گا ان کو روک دیں گے یہاں تک کہ سارے کے سارے آ جائیں، یعنی یحبس اولہم لآخرہم الی آخر، یہ اثر ہے۔ ٹولیوں میں ان کو اللہ کا بانٹ دیں گے، تب بھی ٹولیوں میں یہ کہ بٹے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے سب کو جمع کیا جائے گا، یا سب کو دھکیلا جائے گا، کوئی سا بھی ترجمہ کرے۔ حتیٰ اذا ما زائد ہے، حتیٰ اذا جاؤہا، جب نارے جہنم میں آئیں گے، جاؤہا، ہا ضمیر کا مرجع جہنم، نارے جہنم میں جب پہنچیں گے تو یہ اللہ کا بھلا کر یہ ہو گیا کہ کیا ہے شرط، شہید علیہم سمعہم و ابصارہم، تو ان کی یہ کہ قوت سامع، ان کے کان، اور وہ ابصار، ان کی بینائی آنکھیں، وجلودہم، ان کی کھال، یہ گواہی دیں گے بما کانوا یعملون فی الدنیا، دنیا کے اندر جو کچھ بدکاری انہوں نے کیے۔ دست گوید من چنی دزدیدم، لب گوید من چنی بوسیدم، آپ کے ہونٹ کہیں گے فلاں کی چومی لیا تھا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، اس لیے کسی لڑکے کا ویسے تو چومی نہیں لیا۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، ما زائد ہے جاؤہا، جب جہنم میں آئیں گے تو شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، میں نے عرض کیا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دست گوید من چنی دزدیدم، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہاتھ کہے گا میں نے اس طرح چوری کی ہے، لب گوید من چنی بوسیدم، اور لب کہے گا کہ مجھ سے بوسہ لیا ہے، مولوی صاحب نے ناجائز بوسہ لیا ہے، یہ سب کے سب گواہی دے دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، یقولون لجلودہم کے معنی میں اپنے کھالوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، آپ نے ہمارے خلاف کیسے گواہی دی، آپ پر جب کوئی پھوڑا نکلتا تھا تو ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے کہ میرے کھال پر یہ آ گیا ہے، یہ اللہ کا بھلا کرے دانا ہے، اس کا علاج کرو، لما شہدتم علینا، آپ نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی۔ قالوا یقولون کے معنی میں، حالانکہ کھال تو غیر ذوی العقول جمع ہے تو قالوا کیسے کہتے ہیں، تو تقولوا کے کہنا چاہیے، لیکن اصحاب الجلود ہی مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کرے، قالوا انطقنا اللہ الذی، وہ کھال کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس خدا نے بلایا کہ جس نے ہر چیز کو اللہ کا بھلا کرے، جو اللہ بلاتا ہے، وہ خلقکم اول مرۃ، وہی خدا کی جس نے انتقر پر عطف ہے، وہ خلقکم اول مرۃ، پہلی مرتبہ جس نے آپ کو پیدا کیا، وإلیہ ترجعون یوم الجزاء، اور اسی کے پاس یوم الجزاء آپ کو لوٹایا جائے گا۔ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم۔ اچھا، یہاں آدمی جب گناہ کرتا ہے اس لیے گناہ چھپتا نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آمن کو یہ آدمی جو یہاں چھپتا ہے، جب گناہ کرتا ہے چھپتا ہے، کس سے چھپتا ہے؟ مخلوق سے۔ اور کافروں کی کچھ جماعتیں وہ کہتے ہیں اللہ سے بھی چھپیں گے، منافقین، ہم اللہ سے چھپتے، لیکن اس سے تو کوئی بھی نہیں چھپتا کہ بھئی میری کھال مجھے دیکھے گی، میرا ہاتھ مجھے دیکھ رہا ہے اور ذکر بھی دیکھ رہا ہے اس سے تو کوئی چھپتا نہیں ہے، چھپتے ہیں کہ اللہ نہ دیکھے، لوگ نہ دیکھے۔ بولو، جیسے کہ ہوتا نا کہ منافقین کی ایک جماعت 11ویں پارے میں آپ کے سامنے گزر گئی کہ ہی یستخشون ثیابہم یعلم ما یسرون، کہ کپڑے ڈھانپتے تھے اپنے آپ کو، تو اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں سے، لیکن اس سے کوئی بھی نہیں چھپتا کہ میری کھال دیکھے گی، میرے ہاتھ دیکھ رہا ہے، ان سے نہیں۔ تو جن سے تمہیں چھپنا چاہیے تھا تم نہیں چھپے، آج وہی تمہارے خلاف گواہی دے رہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جی
منچنی دزدیدم لب گوید منچنی بوسیدم. ہاتھ خود کہتے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے. مولانا یہ جو آپ کی میموری ہوتی ہے نا، یہ میموری، اس میموری کو آپ اسکرین پہ لگاتے ہیں نا تو یہ سب کچھ پورا یہ طلبہ آپ کو دکھائیں گے، سمجھے. اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر اپنی قدرت کو، یہ ایک اسکرین ہے، اپنی قدرت کو اس طرح متوجہ کر دیں گے. میرے ہاتھ کے اندر آئے گا کہ میں زید کی چوری کر رہا ہوں، کسی کو تھپڑ مار رہا ہوں. میری آنکھوں پر لگائے گا تو میرے آنکھوں میں نظر آئے گا کہ منظور کسی اجنبی خاتون کو دیکھ رہا ہے. یہ آنکھیں بھی میرے خلاف گواہی دے دیں گے. یہ ہے اللہ کی وہ قدرت کاملہ کی جو میرے آنکھوں پر یہ اسکرین بنی ہوئی ہے، میرے ہاتھ اسکرین بنے ہوئی ہے، ان پر لگائیں گے تو وہ چوری پورا واقعہ یہاں کے اندر یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالہ. زمین بھی ایک ایک چیز بتائے گی کہ حضرت اقدس یہاں سے کسی اجنبی عورت کے پیچھے جو بنات میں پڑھاتے تھے، حضرت کس غرض سے سفر کرتے تھے یہاں سے پیدل. حضرت اقدس جب تشریف لے جاتے تھے، ارے کچھ والا پڑھا وما کنتم تستترون، آپ یہ کہ دنیا کے اندر چھپتے نہیں تھے اس بات سے، سمجھے، اس بات کے ڈر کی وجہ سے کہ یشہد علیکم سمعکم، کہ تمہارے کان یہ تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے، ولا ابصارکم، نہ تمہارے اللہ کا بھلا کریے کہ آنکھیں، ولا جلودکم، نہ تمہارے یہ کہ کھال تمہارے، اس سے ولکن ظننتم، لیکن آپ کا گمان یہ تھا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما کنتم تعملون، تمہاری بہت سی بدمائی آج جن سے تم چھپتے نہیں تھے وہی تمہارے خلاف گواہی دے رہے. وذالکم، اس کو خیال کر لینا، وذالکم ظنکم، یہ تمہارا ظن، الذی ظننتم بربکم، جو تم نے اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ گمان کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں جانتے ہیں، یہ تمہارا گمان ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا. مولانا یہ بہت خطرناک ترکیب ہے، خیال کر لینا. ذالکم مبتدا بنے گا مبدل منہ، ظنکم موصوف، الذی ظننتموہ بربکم، یہ موصول صلہ مل کر کے یہ اللہ پر صفت ہے ظنکم کے لیے، اور ظنکم بدل ہے ذالک سے، یہ پورا 6 گز کا مبتدا ہو گیا، اور ارداکم یہ اس کے لیے خبر. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وذالکم، اور یہ مذکورہ، ظنکم الذی، تمہارا وہ گمان، مذکورہ گمان ہے نہیں کہنا، یہ تمہارا مذکورہ گمان جو تم نے گمان کر دیا اللہ کے بارے میں، یہ گمان ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، خبر بنے گا. فاصبحتم من الخاسرین فی الآخرۃ، آج تم خسارے کے تمہیں سامنا کرنا پڑا. فَإِن يَصْبِرُوا، اب آخرت میں اگر صبر بھی کرتے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر توبہ کریں اور عذر و معذرت پیش کر دے، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کے توبہ کو قبول نہیں کیا، توبہ کی جگہ ہی نہیں ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب وہ صورت ہے ہی نہیں. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ہم نے مقرر کر دیا، مسلط کر دیا ہم نے ان کے لیے قرنا، دنیا کے اللہ کا ہم نشین اور ساتھی. فَزَيَّنَ لَهُمْ، اور انہوں نے دنیا کے ہم نشینوں نے آراستہ کر دیا ان کے لیے، مَا ثَبَتَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا ثَبَتَ خَلْفَهُمْ، آگے پیچھے سارے گناہ، سمجھے، ما ثبت بین ایدیہم من المعصیت وما ثبت خلفہم من المعصیت، آگے پیچھے کے سارے گناہ ان کے لیے ان کے ہم نشینوں نے، شراب کی بوتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، ان کے ہم نشینوں نے ان کے لیے ان کو سارا آراستہ کیا. ہمارا جو بلوچ تھا غریب، اس نے اللہ کا بھلا کرے چوری چھوڑ دی، سمجھے، چوری چھوڑ دی. بابا یہ کیا ہے، پرل چانڈیوں نے چوری چھوڑ دی، اعلان کر دیا کہ میں چوری نہیں کرتا. یہ چوری مقدس پیشہ تھا، یہ ہم کرتے تھے، معزز لوگ چوری کرتے تھے. اب ہر الو کا پٹا چور بننے کی کوشش کیا، اس لیے آج کے بعد میں اس چوری نہیں کروں گا، یہ مقدس پیشہ تھا. اب ہر بے غیرت چوری پہ آ گئی، سمجھے. فَإِن يَسْرُ، پتہ نہیں، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، فَزَيَّنُوا، ہم نے ہم نشین دنیا میں ان کے مقرر کر دی، مسلط کر دی ان پر. فَزَيَّنُوا لَهُمْ، یہ آراستہ کر دیتے ان کے لیے، مَا ثَبَتَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، مَا ثَبَتَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَمَا ثَبَتَ خَلْفَهُم مِنَ الْمَعْصِيَةِ، آگے پیچھے جتنے بھی گناہ ان کو آراستہ کرتے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم وحق علیہم القول، اور ان پر عذاب، القول قول العذاب، یا خود القول کا ترجمہ العذاب، عذاب ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو جاتا. فی امم ما امم، ایسی جماعتوں کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے. قد خلت، امم کے لیے صفت بنے گا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. حال کونہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، نے ان پر مسلط کر دیے جانشین دنیا کے اندر. فزینوا لہم ما ثبت بین ایدیہم وما ثبت خلفہم من المعصیت، اگلے پچھلی معصیتوں کو ان کے سامنے آراستہ
کر کے چھوڑ دیا گناہوں کو، وحق علیہم عذابنا، اور ہمارا عذاب ان کے لیے فیصلہ ہو گیا، اٹل فیصلہ ہو گیا، فی اممن، یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، فی اممن ما اممن، ایسی جماعتوں کے ساتھ کہ قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، وہ کون ہیں ان سے پہلے؟ فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، حال قولہم من الجن والانس، جنات اور انسان، انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ خسارے والے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، دنیا کے اندر بھی انہوں نے آسمانی کتابوں کو چھوڑ دیا، اور آج ان کے حال یہ ہے، یہ تباہی ضرور ہوگی، اس لیے کہ آج ان کا حال یہ ہے کہ دنیا میں دیکھو، قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، مولوی صاحبان، لا قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، والغوا فیہ، اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، پھر آپ غالب ہو جائیں گے۔ تو کافر بھی سمجھتا کہ شور مچاؤ گے اور شور کرو گے، قرآن سننے نہیں دو گے تو تمہارا غلبہ رہے گا، اور اگر آپ نے شور نہیں مچایا اور یہ کہ آپ نے قرآن سننے دیا، قرآن جب کانوں پہ پہنچتا ہے تو سینے پر پھر پہنچتا ہے، پھر تغلبون نہیں رہتا، سامنے والا تغلبون ہوتا ہے، پھر تغلبون نہیں ہوتا، سامنے والا تغلبون۔ اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جب جیل میں گیا، فرمایا میں نے بہت سوچا، یہ تفسیر ترجمے بھی اس نے وہیں پر لکھا، فرمایا میں نے سوچا کہ دنیا کے اندر قرآنی تعلیمات کو جب عام کریں گے، انشاءاللہ کفر یہ ہے کہ وہ مغلوب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، ورنہ قرآنی تعلیمات جتنے بھی کم ہوتے جائیں گے، یہ ہے کہ کافر غالب آئیں گے، اور یہ ہے کہ اسلام مغلوب رہے گا، اہل مسلمان حضرات مغلوب رہیں گے، لعلکم تغلبون، یہی غلبہ کی صورت ہے، آپ غالب رہیں گے کہ شور مچاؤ، قرآن کو سنو نہیں۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، قرآنی تعلیمات کو عام کرو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جواب قسم ہے، لَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم کافروں کو ضرور بھی ضرور چھکا دیں گے، کیا نُذِيقَنَّ کا دوسرا مفعول عذابًا شدیدا، سخت قسم کے عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، برا یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، كانوا يعملون فی الدنیا، جو دنیا کے اندر کرتے تھے، ذالک العذاب، و ذالک کا مشار للعذاب ہے، یہ عذاب جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا اور سزا یہی ہے، جزاء اعداء اللہ النار، یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ النار، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، ہی النار، ظالموں کی یہی بدلہ، یہ کیا، ہی النار جہنم، بس لہم فیہا دار الخلد، انہی کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہنم کے اندر ہمیشگی والا گھر ہوگا، دار الخلد مبتدا مؤخر ہے، لہم ثابتۃ کائنۃ خبر مقدم، فیہا بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ جزاء یجزون جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ان کو دیا جائے گا، یجزون جزاء بما كانوا یجحدون، جو کہ یہ ہمارے آیت کے انکار کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا، کافروں نے کہا، یا ربنا ارنا الذين كفروا، کہیں گے کافر، یا ربنا ارنا الذين اضلنا، ہمیں دکھا دے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ربنا ارنا الذين، وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، حال کونہما من الجن والانس، جنات اور انسان جنہوں نے ہمیں کافر بنا دنیا کے اندر گمراہ کر دیا، ارنا کا جواب امر ہے، نجعل ما تحت اقدامنا، ہم ان کو قدموں کے نیچے ایک روند ڈالتے ہیں، لیکون من الاسفلین، تاکہ یہ ذلیل ہو جائیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ان کے برخلاف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اب یہ کہ اہل استقامت کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ربنا اللہ، ہمارا خالق اللہ ہی ہے، رب ہمارا اللہ، قالوا کا اعتقدوا ترجمہ کرو اور اچھا ہے، زبان سے اعلان کر دیا، یہ عقیدہ رکھا، ثم استقاموا على هذا القول، اس قول پر پھر استقامت اختیار کر دی، یہ ان کا اسم ہو گیا، تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر اتریں گے، اور بھی اللہ تخافوا، کہ آپ کو یہ ہے کہ دنیا کے اللہ تخافوا فی المستقبل، مستقبل کے خوف بھی آپ نہ رکھے، ولا تحزنوا علی ما فاتکم من الدنیا، دنیا میں جو آپ اپنی جاگیر اور اولاد چھوڑ کر کے آگے، اس پر یہ ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی، اور آپ یہ کہ اس جنت سے خوشخبری حاصل کرو، التی کنتم توعدون بها، جس کے تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاءکم، جملہ تعلیلی ہے، ہم آپ کے رفیق ہیں اور آپ کے دوست ساتھی ہے دنیا میں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت، آخرت میں، ولکم، اور تمہارے لیے، فیہا، اس آخرت کے اندر، جنت کے اندر، ما تشتہیہ انفسکم، جو تمہارے دل چاہیں گے، ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے جو کچھ تم یہ ہے کہ مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے ایک میزبانی ہے، یہ اللہ کی مہمانی ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ میزبان بنے گا اور آپ اللہ آپ کا بھلا کرو اس کے مہمان بنیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَهُ، یہ اس ہو سے ملیں گا، حال کونہ کائناً نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان ہی ہے در حال کہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے۔
اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ابھی بتایا اعمال کی وجہ سے، جن اعمال اور یہ ہے کہ عقیدہ کی وجہ سے آپ یہ ہے کہ توحید کو عام کریں گے، اس سے آپ کو جنت مل جائے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اس لیے ومن قولہ احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ومن اصل یہی ہے کہ قولہ احسن، کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے؟ ومن احسن، کون ہے خوبصورت؟ قولا، قول کے لحاظ سے یہ تمیز بنے گا احسن و خبر کی، فرماتے قولا کائنا ممن دعا، قولا قول کے لحاظ، گفتگو کے لحاظ سے کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے؟ ممن، اس شخص سے احسنوں کے ساتھ متعلق ہے، دعا الی اللہ، جو توحید کی دعوت دے دے، وعمل صالحا، پھر یہ کہ عمل صالح کرے، وقال، اور یہ کرے بطور تفاخر کے، اسلام کی نعمت پر راضی ہو کر کے، وقال اننی من المسلمین، اعلان کر کے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام اللہ آپ کا بھلا کرے حسنہ ہے، اور یہ کہ کفر سیئہ ہے، ولا تستوی الحسنۃ، فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حسنہ ولا سیئۃ، اور برائی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ حسنہ سے معاف کر دینا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ سیئہ سے یہ ہے کہ معاف نہ کر دینا۔ حسنہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ صبر ہے، استقامت ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ سیئہ سے مراد یہ ہے کہ عدم صبر ہے اور غضب ہے، یہ سارے حسنہ کے اندر آ جائیں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئۃ، فرماتے ہیں کہ حسنہ اور سیئہ اللہ آپ کا بھلا کریے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی، ادفع بالطریقۃ التی ہی احسن، جو اچھے اخلاق کے جو طریقے، ان سے آپ ٹالتے رہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، السیئۃ، برائی کو۔ ظاہر ہے کہ گند کو صاف کیا جاتا صاف پانی سے، باقی گند کو گند سے نہیں دھویا جاتا۔ جب آپ ادفع بالطریقۃ التی ہی احسن السیئۃ، برائیوں کو آپ ٹال دیں نیکیوں کے ذریعے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی آپ معاف کر دیں، لوگوں سے درگزر کر دیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، إِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، یہ عداوتٌ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، اور بینک و بینہ خبر مقدم، یہ صلہ بنیں گے الذی کے لیے، الذی مبتدا بنے گا، کأنہ ولی حمیم، یہ پورا کا پورا اس کے لیے خبر بنے گا جملہ۔ فَإِذَا الَّذِي، بس وہ شخص الذی بینک و بینہ عداوۃ، آپ کے اور ان کے درمیان میں عداوت اور دشمنی ہے، وہ اس طرح لگے گا کأنہ ولی حمیم، وہ دوست ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دلی دوست۔ وما یلقاها، لیکن یہ صبر والی خصلت، ما یلقاها، یہ نہیں دیا جاتا یہ خصلت والی صبر مگر الا الذین صبروا، صابرین لوگوں کو، یہ خصلت اور یہ طریقہ اللہ آپ کو بھلا کرے، برائیوں کو معاف کر دینا۔ ما یلقا هذه الخصلت، هذه الخصلۃ، یہ خصلت نہیں دی جائے گی مگر الا الذین صبروا، صبر والے لوگوں کو، یہ نائب فاعل بنے گا یلقا کا۔ وما یلقاها، اور یہ خصلت اللہ آپ کو نہیں حاصل کیا جا سکتا مگر یہ کہ اس کو حاصل نہیں کریں گے الا ذو حظ عظیم، مگر یہ کہ بانصیب قسم کے لوگ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، باقی شیطان کی طرف سے اگر آپ کو کوئی وسوسہ آ جائے، برائی کے نزغن، کوئی سا بھی وسوسہ آ جائے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ هو السمیع لأقوالک العلیم بأحوالک۔ ومن آیتہ، اللہ تعالیٰ کی دلیل توحید پر یہ کہ آیت بیان کر رہے، دلیل پیش کر رہے توحید پر۔ ومن آیتہ، اللہ کی آیت قدرت میں سے خبر مقدم، اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، شمس و قمر ہے بس۔ لا تسجدوا للشمس، شمس ولا للقمر، قمر کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس کو کہ جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم تعبدون ایہہ، اگر آپ اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ کہ یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے توبہ، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر تکبر کریں اور یہ کہ سجدے کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو فَذَرْهُمْ، یا فَدَعْهُمْ، ان کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فَالَّذِينَ هُمْ كَائِنُونَ عِندَ رَبِّكَ، وہ فرشتے جو اللہ کے پاس آسمانوں پر ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات دن اللہ کی تسبیح کرتے، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، یہ لوگ آپ کے قریشی مکہ اور دوسرے، ان اسْتَكْبَرُوا عن السجود عن التوحید، توحید سے اگر انکار کرے، فَدَعْهُمْ، ان کو چھوڑ دو، سجدے سے انکار کریں ان کو چھوڑ دو۔ فالذین، وہ فرشتے، ہم کائنون عند ربک، جو تیرے پروردگار کے پاس ہے، فرماتے کہ یہ پورا ہو گیا مبتدا، ہم کائنون عند ربک الذین کی رسالہ، یسبحون لہ، وہ خدا کی تسبیح پڑھتے باللیل والنہار، وہم لا یسمون، وہ تھکتے بھی نہیں۔ ومن آیت انک تری الارض خاشعۃ، اللہ کی آیت قدرت میں سے یہ خبر مقدم بنے گا، انک تری الارض اپنے اسم خبر سے مل کر کے مبتدا مؤخر، آپ دیکھیں گے الارض زمین کو، خاشعۃ، وہ جھکی ہوئی ہے یعنی مرجھی ہوئی ہے، اللہ آپ کا مردار، اور یہ کہ غیر آباد مرجھی ہوئی زمین کو آپ دیکھیں گے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر بارش کے پانی برسا دیتے ہیں تو اہتزت، وہ حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، اور اس میں بڑھوتری آ جاتی ہے، اس میں بڑھوتری، پودے اگتے ہیں۔ ان الذی احیاها، وہ خدا، یہ بیست پر دلیل دے رہا ہے، ان الذی احیاها، وہ خدا جس نے آباد کر دی اس غیر آباد زمین کو، لمحیی الموتى، وہی خدا آپ کو زندہ کر دے گا۔
مردوں کو انہ قدیر علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا احیاء الموتى شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فاحیاء الموتى مقدور للہ، البعث شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فالبعث مقدور للہ، لہذا بعثت بھی اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہو گیا، بعثت ضرور ہوگی۔ ان الذین یلحدون، لیکن جو لوگ بعثت کو نہیں مانتے، یلحدون ٹھیڑا راستہ اختیار کرتے، فی آیاتنا ہمارے آیات توحید کے اندر، آیات قدرت کے اندر ٹھیڑا راستہ اختیار کرتے، یہ ان کا اسم ہو گیا موصول صلہ، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپیں گے نہیں۔ ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہے؟ فمن یلقی فی النار، جس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے، موصول صلہ مبتدا، خیرون یہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا، یا یہ کہ امن کے حالت میں آئے گا یوم القیامت، قیامت کے دن بے خوف و خطر ہو کر کے جہنم کے عذاب سے، یہ بہتر ہے۔ دونوں میں سے کون ہے؟ خیر دونوں کے لیے خبر ہے، من یاتی آمنا اس کا عطف ہے، من یلقی فی النار پر اللہ یہ مبتدا بنے گی۔ اعملوا ما شئتم، یہ تحدید کے لیے، چاہو جو کچھ بھی کرو تم عمل کرو، انہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بصیر ہے تمہارے اعمال پر۔ ان الذین کفروا بالذکر، جو قرآن پاک کا انکار کرتے، لمعذبون، ان کو عذاب ہوگا۔ ان الذین کفروا بالذکر لمعذبون، ان کو عذاب ہوگا۔ سمجھ رہی میں کہ لما جاؤ، یہ اسی اللہ کو بھلا کریے کہ ان الذین کفروا بالذکر لما جاؤ ظرفیہ محض بنا دیں، شرط نہ بنا دے تو کفروا کے لیے بنے گا۔ ان الذین کفروا بالذکر وقت مجیء القرآن ایاہم، جب قرآن ان کے پاس ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں، لمعذبون، ان کو عذاب ہوگا۔ خبر محذوف ہے مولانا، خبر محذوف ہے۔ وَإِنَّ هذا الکتاب، قرآن پاک، لکتاب عزیز، عزت والی کتاب ہے، بڑی کتاب، لا یاتیہ الباطل، باطل نہیں آ سکتا، من بین یدی، سامنے سے بھی، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے، هو تنزیل کائن من حکیم حمید، نازل شدہ ہے حکیم مطلق کی طرف سے، جو کہ حمید بھی ہے، محمود فی صفاتہ۔ ما یقال لک، آپ کو نہیں کہا جاتا، گالیاں نہیں دی جاتی، آپ کو تکلیف نہیں دی جاتی، مگر الا ما، وہ گالیاں کی قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کو جو دی گئی، جو نبیوں کی شان میں جو گستاخی کی گئی، وہی گالیاں آپ کو بھی دی جاتی ہیں۔ ان رب، لیکن پھر بھی اللہ ان کو چھوڑ رہا ہے، کیوں؟ ان ربک لذو مغفرت، آپ کا پروردگار بندوں پر بخشنے والا بھی ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو وذو عقاب علیم، سخت گرفت والا بھی ہے۔ اب یہ کہتے کہ قرآن عربی میں آئے، یہ عجیب بات ہے، قرآن عربی میں آ جائے، عجیب بات ہے۔ یہ قرآن معجزہ جب ہی ہوگا کہ بلوچی میں آ جاتا، سمجھے مجھے؟ اب جب بلوچی میں قرآن آ جاتا تو پھر کہتے عجیب بات ہے، نبی عربی ہے، قرآن بلوچی ہے۔ آپ اردو سمجھتے؟ ابھی قرآن کس میں آیا ہے؟ عربی میں آیا۔ کہتے یہ کون سا ہے؟ وہ خود عرب ہے تو عرب آیا، خود عرب ہے تو عربی بنا ہے، یہ کون سا؟ پشتو میں ہونی چاہیے، بلوچی میں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر فرض کر لو قرآن عجمی میں ہوتا تو پھر کیا کہتے؟ عجیب بات ہے، نبی عربی ہے، قرآن عجمی ہے۔ ولو جعلنا بفرض المال، لو جعلنا القرآن، لو جعلنا هذا الذکر، ذکر سے مراد قرآنا اعجمیا، اگر بلوچی میں ہوتا، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو پھر یہ کہ کہتے کہ اس کی آیت تفصیل عربی میں کیوں نہیں ہوئی؟ عربی میں نہیں، سمجھے بھائی؟ فرماتے اعجمی و عربی، یعنی هو اعجمی و عربی، نبی اللہ کا نبی هو اعجمی، قرآن عربی اور نبی ہے کہ قرآن اعجمی اور نبی عربی۔ قل هو کائن للذین آمنوا، آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قل هو ہدن، یہ ہدایت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وشفاء، اور شفا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، یہ للذین آمنوا ہدن سے حال مقدم ہے۔ قل هو، یہ قرآن پاک، ہادیون، یہ ہادی ہے، وشافن، اور شفا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، والذین لا یؤمنون بهذا القرآن، جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، مبتدا، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، فی آذان خبر مقدم، وقر مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنیں گے۔ وہو علیہم اما، اور قرآن پاک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان پر یہ ہے کہ قرآن تاریکی کی شکل ہے، اس پر قرآن ان سے مخفی ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اللہ آپ کا بھلا کرے، گویا کہ دور سے ان کو آواز دی جاتی، اولئک ینادون من مکان بعید، گویا کہ دور سے ان کو پکارا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دے دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے تباہ کیوں نہیں کیا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَابِقَةٌ مِّن رَبِّكَ، اگر تاخیر عذاب کا اللہ کا فیصلہ ہو چکا نہ ہوتا، کلمۃ سابقۃ من ربک موجودۃ، اس قسم کے
فیصلہ سابق اگر نہ ہوتا ازل میں تاخیری عذاب کا، لقضی بینہ، تو پھر یقین کے درمیان فیصلہ ہلاکت کا ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَائِنُونَ فِي شَكٍّ مِّنَ الْقُرْآنِ، اور یہ لوگ لَكَائِنُونَ فِي شَكٍّ مِّنَ الْقُرْآنِ، قرآن کے بارے میں شک میں، اور ایسا شک ہے کہ مریبن اضطراب میں اور قلق میں ڈالنے والا، اضطراب اور قلق۔ من عمل صالحا، جو آدمی عمل صالح کرے گا، اور عمل صالح وہی ہے ما حسنہ الشرع، جس کو شریعت پسندیدہ قرار دے دے، اور عمل صالح وہی ہے جس کو قرآن پسندیدہ قرار دے دے۔ من عمل صالحا، جو آدمی عمل صالح کرے گا، فعملہ کائن لنفسہ، تو اس کا عمل یہ ہے کہ لنفسہ، اس کے فائدہ کے لیے۔ ومن اساء، اور جو برائی کرے گا، فرماتے کہ فعلیہا اساءتہ، تو اس کی برائی خود اس پر، فعلیہا اساءتہا، اس کی اساءت اسی پر ہے، یا فیسات ہو، اسات اس کی علیہ اس کے نفس پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر۔ اس پر اشکالات سب کچھ جواب دے چکا ہوں۔ الیہ یرد علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس اب یہ ہے کہ جی عذاب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کیا ومن اساء فعلیہا، عذاب اس کو ہوگا جو برائی کرے گا۔ کب آئے گا؟ قیامت کب آئے گی؟ تو الہ، اللہ ہی کے پاس یرد علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس لوٹایا جاتا، مجھے کیا پتہ ہے عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی۔ وما تخرج ثمرات من اکمامها، کوئی پھل نکل نہیں پاتے، من اکمامها، اپنے خوشے سے، اپنے گابھے سے، گابھے سے کوئی پھل نکل نہیں پاتے۔ وما تحمل انثى من زائدہ، اور کوئی خاتون حامل ہو نہیں پاتی، ولا تضع وضع حمل نہیں کرتی مگر الا بعلمہ، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، یعنی اللہ کو اس کا علم ہے، سمجھے، لہذا یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ واذکر یوم ینادیہم، جس دن اللہ ان کو پکارے گا تو پھر اللہ فرمائیں گے این شرکائی، این خبر این شرکائی، کہاں ہے میرے شرکا پارٹنر؟ قالو، یہ کہیں گے آذنا کا، ہم آپ کو، اللہ کو بلا کہ آپ سے عرض کرتے، آپ کو اطلاع کرتے کہ اے اللہ ما منا شہید علی ذالک، ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی نہیں دیتا کہ آپ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ سمجھے کتنا جھوٹ بولا، سمجھے۔ قالو کہیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ میرے گواہ، یہ شریک میرے کہاں ہے؟ قالو، وہ کہیں گے آذنا کا، ہم آپ کو اطلاع کر دیتے اے اللہ، آپ سے عرض کرتے، اطلاع کرتے ہیں، ما منا شہید، ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے علی ذالک، اس بات پر کہ آپ کا کوئی شریک ہے، اس پر ہم میں سے کوئی گواہی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور ہم نے یہ بات کی بھی نہیں ہے۔ منا خبر مقدم، من شہید مبتدا مؤخر۔ وضل عنہم، اللہ فرماتے غائب ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یدعون من قبل، جو اس سے پہلے جو کہا کرتے تھے، سمجھے، اس سے پہلے جو یہ کہ دعا جن کی عبادت کرتے تھے، شرکیہ۔ وظنوا، اور اب ان کو یقین ہو جائے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے، ما لہم من محیص، بچاؤ کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں، ما لہم لیس لہم محیص من زائدہ، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ انسان لا یسم الانسان، کافر جو ہے نا یہ تھکتا نہیں من دعاء الخیر، اللہ کو بھلائیاں مانگتے ہوئے اپنے یہ کہ بتوں سے، لا یسم الانسان، کافر تھکتا نہیں من دعاء الخیر، بھلائیاں مانگنا، من الالہۃ الباطلۃ، اپنے باطل قسم کے الہوں سے وہ تھکتا نہیں مانگتے مانگتے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر یہ کہ اس کو یہ کہ بیماری پہنچتی ہے تو فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، مایوس ہونے والا، اور اللہ آپ کو نا امیدی ظاہر کرنے والا، مایوس ہونے والا اور نا امیدی ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ یئوس پہلی خبر ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، قنوط دوسری خبر ہے، ہوا کہ فہو یئوس قنوط، یہ ان مسہ الشر کے لیے جزا بنیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، رحمتاً کائنةً مِنَّا، اور اگر یہ کہ ہم اپنے طرف سے کوئی صحت اور تندرستی یا خوشی اس کو دیتے، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس مصیبت کے بعد، بیماری کے بعد، مست ہو جو اس کو چھو گئی ہے، اور جو بیماری اس کو یہ کہ لگ گئی ہے، اگر اس کو ہم خوشی دیتے تو لِيَقُولَنَّ هَذَا كَائِنٌ لِي، یہ تو میرا جمہوری حق ہے، مجھے مل گیا، هَذَا كَائِنٌ لِي، میں اس کا مستحق تھا، میں اس کا حقدار تھا۔ اور میرا عقیدہ یہ کہ وما اظن الساعة قائمة، میں قیامت کو قائم ہونے والا سمجھتا بھی نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ولئن رجعت، اور اگر قیامت قائم ہو گئی اور مجھے لوٹایا گیا الی ربی، اللہ کے پاس لوٹایا بھی بفرض المال، ان لی عنده للحسنى، تو میرے لیے اللہ کے پاس للحسنى، بھلائی، اس سے بھی بھلائی ہوگی، اچھی چیز ہوگی، سمجھے، قیامت یہ کہ جنت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا کان الامر كذلك، جب یہ صورتحال ہے، قیامت جب آئے گی تو فلننبئن الذين كفروا، ہم کافروں کو بتا دیں گے بما عملوا بما اشرکوا، جو انہوں نے شرک کیا، ولنذيقنهم من عذاب غلیظ، اور غلیظ قسم کے عذابوں کو چکھا دیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور انسان پر جب انعام کر لیتے ہیں تو عارض روگردانی کرتا، وَنَأَ بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو کو پھیر کر کے چلتا ہے، سائڈ پر کر کے اپنے پہلو کو، جانب سے پہلو، اپنے پہلو کو نہ دور کر دیتا ہے، پھیر کر کے چلتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب یہ کہ اس کو بیماری پہنچتی ہے، اور بیماری تو فَهُوَ ذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔
جب بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ قل ارأیتم، مجھے یہ بتا دو، ان کان ھذا القرآن من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے، کانا کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو، ثم کفرتم بھی، اور آپ لوگوں نے اس کا انکار کیا ہو، تو پھر یہ بتا دو کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، فمن اضل منکم، تم سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ اگر یہ قرآن انکانا ثابتا من عند اللہ، یہ قرآن اللہ کا ہو، ثم کفرتم بھی، اور آپ نے اس کا انکار کیا ہو، تو فمن اضل منکم، تم میں سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس کی تعلیل ہے، اللہ آپ کو بھلا کریے۔ من اضل، پھر اس سے کون گمراہ زیادہ ہوگا؟ ممن ہوا کائن فی شقاق بعید، جو بہت کی دور کی مخالفت کے اندر جو پڑا ہوا ہے۔ سنوریم آیاتنا فی آفاق دنیا، ہم آیات قدرت کو دنیا کے اندر بھی دکھا دیتے ہیں، آسمان و زمینوں کو دیکھو، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں بھی دکھاتے ہیں کہ کھانا یہاں سے کھاتے، ایک نلکی سے روٹی بھی جاتی ہے اور کھانا بھی جاتا ہے، پانی بھی جاتا ہے، لیکن پانی نکلتا ہے دوسرے راستے سے، کھانا دوسرے راستے سے، اور اس کو خون بناتا ہے کون؟ یہ نظام سارا کا سارا کس طریقہ پر چلتا ہے۔ وفی انفسہم، اور ان کے ذات کے اندر، آنکھوں کو دیکھو، میں نے عرض کیا کہ آنکھیں آپ کے آسمان پر پہنچتی ہیں، لیکن ادھر منہ نظر نہیں آتا، ہونٹ بھی نظر نہیں آتے، آنکھوں کا نچلے والا حصہ نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ہے جی؟ زبان کو جو کمزور قسم کی وہ بولتی ہے، طاقتور ہاتھ کیوں نہیں بولتا، طاقتور پاؤں کیوں نہیں بولتا؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ کمزور گوشت کا ٹکڑا زبان ہے، اس کو ہلا وہ بولتی ہے۔ یہ سب اگر وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صغیر وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، تو سمجھتا کہ تیرا چھوٹا سا جسم ہے، لیکن پوری دنیا کی کائنات تیرے اندر ہے، آپ کے اندر ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، اور آگ بھی ہے، یہ ساری چیزیں عناصر اربع بھی ہے، جو کہ اصل کائنات کی جوہر ہے، یہ ساری چیزیں تیرے اندر موجود ہیں۔ سنوریم آیاتنا، آیات قدرت دکھائیں گے، فی الآفاق، دنیا کے اطراف میں، آفاق العالم، وفی انفسہم، اور خود ان کی جان کے اندر، حتی یتبین لہم، یہاں تک ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ انہ الحق ان القرآن حق، یہ قرآن برحق ہے۔ سمجھے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کر دو، معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو، معجزہ۔ فرماتے کہ اولم یکفی، اصل یہ کہ علم یغنیم، کیا ان کو بے نیاز نہیں کرتا؟ علم یغنیم، ان کو بے نیاز نہیں کرتا۔ ولم یکفی ربک، اور تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں، یہاں رب مفعول بھی ہے، ربک، کہ انہو شہید علی کل شیء، کہ تیرا پروردگار ہر چیز پر یہ کہ گواہ ہے، تیرے رسالت پر۔ تو کیا اللہ کی ثبوت کے لیے، وجود کے لیے اتنی سی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے؟ عموم علم ہے۔ اللہ متنبہ ہو جا، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ اللہ کی ملاقات کے سلسلے میں شک کے اندر پڑے، انہم کائنون فی مریۃ من لقاء، الا انہ محیط بکل شیء، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔